السلام علیکم جی، یہ ماہ دوراں کی 7ویں قسط ہے۔ آدھی رات کے وقت جہاں گلیاں اور سڑکیں خاموش اور سنسان پڑی تھیں، وہیں نائٹ کلب کے اندر موسیقی اور رنگ برنگی روشنیوں کا طوفان تھا۔ ایک جانب ڈانس فلور بنا تھا جہاں نوجوان رقص و موسیقی میں مصروف تھے، دوسری جانب بار تھا جس کے ایک جانب کرسیوں پر بیٹھے لوگ مختلف مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان سب سے ہٹ کر کلب کے ایک طرف VIP بلاکس بنے تھے۔ بلاکس کا مکمل تھیم سرخ تھا، ویلوٹی صوفے گولائی میں لگے تھے اور سامنے بڑا سا ٹیبل پڑا تھا۔ وہ 7 یا 8 دوست صوفوں پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ موسیقی کی آواز یہاں بھی پہنچ رہی تھی، مگر باہر کی نسبت ذرا کم تھی۔ رائد نے سامنے پڑا جوس کا گلاس ٹیبل سے اٹھائے منہ سے لگایا، پھر گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ باقی دوستوں کی نسبت اس کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ بولنے کی بجائے وہ ان سب کی باتیں اور کہے ملاحظہ کر رہا تھا۔ مکمل صوفے سے ٹیک لگائے اس نے سر صوفے کی پشت پر رکھے کلب کی رنگ برنگی روشنیوں کو دیکھا۔ کبھی کبھار رونقیں بھی دل کی ویرانی مٹانے میں کام نہیں دیتی۔ ساتھ بیٹھے نفوس نے زور سے کہکا لگانے کے ساتھ اس کی ٹانگ کو زوردار تھپڑ کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے رائد نے سر پشت پر ہی رکھے ذرا سا موڑے ڈین کو دیکھا۔ ایک مرتبہ اور تمہارا ہاتھ میرے نزدیک آیا تو تم کلب سے ہاتھ کے بغیر باہر نکلو گے۔ سنجیدگی سے کہنے پر ڈین نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ میری مانو تو تم ہڈی توڑ کا کاروبار شروع کر لو، بہت پیسہ ہے۔ اتنی بکواس کیسے کر لیتے ہو ڈین؟ یہ میرے ہڈن ٹیلنٹس میں سے ایک ہے، ہر کسی کے پاس نہیں پایا جاتا۔ ذرا سا اس کی جانب سے رکھتے میوزک کے باعث قدرے تیز آواز میں بولا تھا، تم اسے ہڈن ہی رہنے دیا کرو پلیز، جیلس سلطان۔ رائد کے کندھے کو اپنے کندھے سے جھٹکا دیا۔ رائد نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ ڈین، فار گاڈ سیک۔ ڈین کے کندھے کو جھٹکتے خود سے کچھ دور کیا تھا، لیکن وہ مزید اس کی جانب سے رکھتا کندھے سے کندھا ملائے بیٹھ گیا۔ رائد نے ایک لمبی سانس کھینچی تھی۔ جس دن ڈین اثر لینے لگا، اس دن لندن کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اپنے ارد گرد دیکھو ایک مرتبہ، کہنے کو یہ سب ہمارے دوست ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تمہارا بھائی نہیں ہے جیسے میں ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی تمہیں اتنا نہیں سمجھتا ہوگا جتنا میں سمجھتا ہوں سلطان۔ جوس کا گلاس تھامے وہ خوشگوار لہجے میں بولا تھا۔ رائد نے ایک نظر سامنے بیٹھے باتیں اور کہکہے لگاتے دوستوں کو دیکھا، پھر گردن موڑ کر ساتھ بیٹھے ڈین کو دیکھا۔ ہاتھ اٹھائے اس کی سر کی پشت پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ شٹ اپ ڈین۔ چپت کے ساتھ اس کا منہ بند کرواتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ گھر۔ رائد کے جواب پر جوس کا آدھا گلاس ایک گھونٹ میں ختم کرتا گلاس ٹیبل پر رکھے وہ بھی کھڑا ہوا۔ میں بھی چلوں گا۔ رائد نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا، لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ڈین نے بلاک سے باہر نکلتے بازو اس کے کندھے کے گرد لپیٹا۔ رائد نے اپنے ارد گرد لوگوں کے ہجوم کو بیزاری سے دیکھا تھا۔ ایک ایسا بھی وقت آتا تھا جب دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی اسے بنا کسی وجہ کے آوازار کرتی تھی۔ ایک جانب بنے VIP بلاکس پر نظر ڈالتا وہ کلب سے باہر نکلنے کے رستے کی جانب بڑھا۔ چلتے قدم ایک لمحے کے لیے سست پڑے تھے، دماغ میں ہلکا سا جھماکا ہوا۔ سست ہوئے قدم مکمل رک چکے۔ ساتھ چلتے ڈین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم چلو میں بھی آیا۔ میں ساتھ؟ اس کے جواب سے پہلے رائد ہجوم کی جانب بڑھ چکا تھا۔ ڈین نے چند لمحے کھڑے ہوئے اسے دیکھا، پھر سر جھٹکتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رائد سیدھا بلاکس کی جانب بڑھا، مطلوبہ جگہ پہنچ کر وہ رکا، پھر گردن آس پاس گھمائے کسی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ہجوم کے باعث وہ ناکام رہا تھا۔ کچھ آگے بڑھتا وہ ایک بلاک کے بالکل نزدیک کھڑا ہوا۔ نظریں ہجوم سے ہوتی بار کے قریب پڑی کرسیوں کی جانب جا رہی تھیں۔ چند لمحے مزید گزرے تھے جب بلاک سے 2 نفوس نمودار ہوئے۔ رائد نے الرٹ ہوتے رنگ برنگی روشنیوں میں انہیں بغور دیکھا۔ اس کا شک ٹھیک تھا۔ اس نے جس شخص کی جھلک دیکھی تھی وہ جھلک غلط نہیں تھی۔ چند قدم پر کھڑا شخص عذرا تھا۔ حیرت عذرا کو دیکھ کر نہیں ہوئی تھی، حیرت عذرا کے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ہوئی تھی، جو انا بالکل بھی نہیں تھی۔ عذرا نائٹ کلب میں ایک لڑکی کے ساتھ تھا جو کہ اس کی بیوی نہیں تھی۔ رائد کو ایک دم بیزاری سے محسوس ہوئی۔ وہ انا کو زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا جانتا تھا کہ وہ عذرا اور انا کی شادی محبت کی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ رائد نے کلب کی ڈم لائٹ میں لڑکی کا چہرہ بغور دیکھنے کی کوشش کی۔ دماغ میں کچھ کلک ہو رہا تھا۔ یہ تو طے تھا، وہ اسے
کہیں دیکھ چکا تھا، لیکن کہاں جواب نہیں مل رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد رائد نے اس لڑکی کو ہجوم میں غائب ہوتے دیکھا، جبکہ اسرا اپنی جگہ سے کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات تھے۔ سر جھٹکتے رائد نے وہاں سے نکلنا چاہا۔ اسی ثانیے میں اسرا نے سرسری سی گردن موڑے ایک طرف دیکھا۔ نظریں ایک لمحے کو ملی تھیں۔ رائد نے اسرا کے چہرے پر سے سایہ گزرتے دیکھا، پھر ہوائیاں اڑتے دیکھیں، اور پھر کلب کی رنگ برنگی روشنیوں میں بھی اس کا چہرہ سفید پڑتے دیکھا۔ وہ کسی غلطی پر تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رائد کو اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا۔ اسرا نے ہاتھ اٹھائے اپنے چہرے پر پھیرا، پھر زبردستی مسکراہٹ سجائے ہاتھ رائد کی جانب لہرایا۔ جواباً رائد نے سنجیدگی سے اس کے نروس ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر واپس مڑتے قدم باہر کی جانب بڑھا لیے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا تھا تو اس سے رائد سلطان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد حسب معمول وہ گھر کے سامنے والی سڑک پر آہستہ آہستہ چہل قدمی کر رہی تھی۔ سر جھکائے وہ نظریں سڑک پر ٹکائے ہوئے تھی، جبکہ سوچوں کا رخ کسی اور جانب تھا۔ دن میں رومان سے ہوئی فون کال دماغ میں گھوم رہی تھی، جس میں اس نے ماہ دوراں کو رائد سے بات کرنے کا بولا تھا، اس سے ریم کے فون سے آئے میسج نکلوانے کا بولا تھا۔ رائد کے سامنے ریم کا نام لینے سے بھی اسے خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نئے سرے سے نفرت اور سرد مہری نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ہاتھ کی رہائی کے لیے یہ ضروری بھی تھا۔ یا اللہ! سر آسمان کی جانب اٹھائے اس نے گہرا سانس بھرے اوپر والے کو پکارا۔ لہجے میں بے بسی رچی تھی۔ اس کی زندگی اس قدر مشکلات میں گھر جائے گی ماہ دوراں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک لمحے میں اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، اس کے اپنے، ان سے جڑی خوشیاں، سکون، اور پھر اگلے لمحے وہ مکمل خسارے میں چلی گئی۔ اس نے محبت کھو دی، اس نے ریم جیسی دوست کھو دی، اس کا بڑا بھائی جدا ہو گیا، اور ان سب کے بعد اس کا باپ بھی انہیں یہ سب اکیلے سہنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ گہرے خسارے تھے، بہت گہرے۔ ہاتھ اٹھائے اس نے چہرے پر پھیرا، پھر رخ پھیر کر قدم واپسی کے لیے موڑ دیے۔ ہڈ کی جیب سے فون نکال کر ایک مخصوص نمبر کی چیٹ کھولی۔ آخری میسج کئی عرصہ پہلے بھیجا گیا تھا، جس کا جواب آج تک نہیں مل سکا تھا۔ میسج ٹائپ کر کے وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ کوئنز آف مے فیئر، ٹمورو 6 PM۔ تیز ہارن کی آواز پر وہ ایک لمحے کے لیے اچھلی تھی۔ ہاتھ سیدھا سینے پر آیا تھا۔ ارد گرد دیکھنے پر احساس ہوا کہ وہ سلطان مینشن کے سامنے سڑک کے بالکل درمیان میں کھڑی تھی۔ رخ موڑنے پر سیاہ مرسیڈیز کو کھڑے پایا۔ چند قدم اٹھائے وہ سڑک ایک طرف ہوئے کھڑی ہوئی۔ سیاہ مرسیڈیز کچھ آگے بڑھی، پھر گارڈ کے گیٹ کھولنے پر اندر جانے کی بجائے وہیں رک گئی۔ اگلے سیکنڈ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور باہر نکلنے والا شخصیت کو دیکھتے ماہ کا سانس ایک لمحے کو گلے میں اٹکا تھا۔ ڈارک گرے سوٹ میں ملبوس وہ گاڑی سے نکل کر اپنے دراز قد کے ساتھ کچھ فاصلہ رکھتے اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ چہرے کے تاثرات ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھے، محض آنکھوں کے رنگ میں فرق آ جاتا تھا، ورنہ رائد سلطان یوسف سلطان کی جوانی تھا۔ بالوں میں آئی ہلکی ہلکی چاندی انہیں مزید خوبرو بناتی تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ماہ دوراں بچپن سے ہی ان کی پرسنالٹی سے مرغوب تھی۔ مجھے امید ہے تمہارا سڑک کے درمیان کھڑے ہو کر خودکشی کرنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ برٹش ایکسنٹ میں رچی باروب آواز۔ بالکل بھی نہیں مسٹر سلطان۔ ماہ نے گردن ہلکی سی کھڑی کی تھی، لہجہ بھی مضبوط تھا۔ وہ لہجہ سامنے والی کی شخصیت کے مطابق اپنانا جانتی تھی۔ یوسف سلطان نے چند سیکنڈ اسے سنجیدگی سے دیکھا، پھر سر اسبات میں ہلائے چند قدم اٹھائے، درمیان کا فاصلہ مٹایا تھا۔ اب وہ بالکل ماہ دوراں کے سامنے کھڑے تھے۔ ماہ دوراں نے بازو سینے پر باندھے گردن مزید کھڑی کیے انہیں دیکھا۔ چند سال پہلے وہ یوسف سلطان کی لاڈلی ہوا کرتی تھی۔ آخر کو وہ ان کی اکلوتی بہو بننے جا رہی تھی۔ وہ ان سے اکثر بزنس کے معاملات ڈسکس کر لیا کرتی تھی، جس پر یوسف سلطان نے اسے ڈگری کے بعد دی سلطانز جوائن کرنے کی بھی آفر کر ڈالی تھی۔ بقول ان کے ماہ دوراں ان کے بزنس کا ایک اہم اور ذہین حصہ ہوگی۔ اور پھر حالات ایسے بھی آئے کہ اب وہ کئی ہفتے دیکھنے کو بھی نہیں ملتے تھے۔ ہمت ہار جانے والے کو میں بزدل مانتا ہوں، اور کوشش کرتے رہنے والے کو مستقل مزاج، اور آخر میں مستقل مزاج ہی جیتتا ہے۔ یوسف سلطان کی بات کاٹ کر ان کی کئی مرتبہ کیے جانے والی نصیحت کو دہرایا تھا۔ ماہ دوراں نے ان کے چہرے کے تاثرات ہلکے سے نرم پڑتے دیکھے۔ چند سیکنڈ مزید سرکے تھے، پھر دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر رکھا۔
ہلکا سا تھپتھپایا اور وہیں سے مڑتے سلطان مینشن کے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ پیچھے کھڑی ماہ دورہ نے چند لمحے انہیں جاتے دیکھا، پھر آنکھیں زور سے بند کیے جلن کو مٹانا چاہا۔ قدم واپس موڑ کر وہ سامنے اپنے گھر کی جانب چل دی۔ اسے بیڈ پر آئے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے جب کمرے کا دروازہ ہلکا سا نوک ہونے کے بعد سیدھا کھلا تھا۔ اندر آنے کی اجازت دینے والے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ماہ نے سر نفی میں ہلائے سامنے کھڑی نورے کو دیکھا، جو بتی سی نکالتی بیڈ کے قریب آئے کھڑی ہوئی تھی۔ تم سو رہی تھی؟ میں تمہیں سوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں نورے؟ جواب پر نورے ہاتھ ہلاتی ہنسی تھی۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا، بلکہ مشورہ لینا تھا۔ ماہ دورہ نے اس کے بازو میں لٹکے کپڑوں کو دیکھتے سر اس بات میں ہلایا۔ نورے نے دونوں ہاتھوں میں ہینگر تھامے اس کے سامنے کیے۔ ان دونوں میں سے بتاؤ کون سا والا زیادہ اچھا ہے؟ ماہ نے ہینگر سے لٹکے کپڑوں کو دیکھا۔ ایک سیاہ رنگ کی ہائی نیک سویٹر اور اسکرٹ تھی، جبکہ دوسرا چیری ریڈ لانگ میکسی فراک تھا۔ دونوں ہی اچھے ہیں۔ ماہ کے جواب پر نورے نے ناک کھینچی تھی۔ مجھے پتا ہے دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن میں پوچھ رہی ہوں دونوں میں سے زیادہ اچھا اور فنکشن کے حساب سے بہتر کون سا رہے گا؟ کسی فنکشن پر جا رہی ہو تم؟ نورے ہینگر بیڈ پر رکھتی خود بھی اس کے سامنے براجمان ہوئی۔ انا کی اینیورسری پر تم بھول گئی؟ یاد دہانی پر ماہ کا منہ او کی شکل میں ہلکا سا کھلا تھا۔ وہ بھول چکی تھی۔ میرے دماغ سے نکل گیا تھا۔ کب ہے اینیورسری؟ اسی ویکینڈ پر۔ ابھی کچھ دن ہیں، تم ابھی سے تیاری میں لگی ہو؟ ویسے تمہارا شیڈیول مصروف ہوتا ہے۔ ماہ نے مسکراہٹ دبائے اسے بات سنائی تھی۔ شیڈیول مصروف ہوتا ہے تبھی تو پہلے سے تیاری کری ہوں تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے دوبارہ ہینگر تھامے سامنے کیے۔ اب دونوں ہی اچھے ہیں کے علاوہ جواب دو اور بتاؤ کون سا زیادہ اچھا ہے؟ ماہ نے آنکھیں چھوٹی کیے کچھ لمحے کپڑوں کو دیکھا، پھر ہاتھ اٹھائے چیری ریڈ میکسی کی جانب اشارہ کیا۔ یہ زیادہ اچھا رہے گا فنکشن کے لحاظ سے۔ نورے نے ہینگر چہرے کے سامنے کیے میکسی فراک کو باغور دیکھا، پھر قدم ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھائے۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ آل رائٹ، یہی پہنوں گی۔ ماہ نے بیڈ پر بیٹھے ہی اپنا جائزہ لیتی نورے کو دیکھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی کسی فنکشن کے لیے پرجوش نہیں ہوئی تھی۔ اول تو وہ دونوں بہنیں کم ہی کہیں نکلتی تھیں۔ ڈین سے اختلاف ختم ہو گئے۔ اچانک ذکر پر نورے نے شیشے میں سے اسے دیکھتے ماتھے پر بل ڈالے۔ مطلب تم دونوں میں کوئی تنازع چل رہا تھا میرے خیال سے۔ تمہیں کیسے پتا؟ پوچھا کیا؟ بچی تھوڑی ہوں جسے محسوس نہ ہو سکے۔ نورے نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہلکا پھلکا جھگڑا تھا، وہ بھی اسی کی طرف سے۔ خیر اب ہو گیا ختم۔ کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟ نورے چند سیکنڈ کے لیے رکی، پھر سر گرائے ہنس دی۔ وہ میرے گنے چنے دوستوں میں شمار ہوتا ہے، میں اسے ناپسند نہیں کر سکتی۔ ماہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ نورے نے شیشے میں خاموشی سے اپنی جانب دیکھتی ماہ دورہ کو دیکھا۔ جج کر رہی ہو؟ کپڑے واپس بازو پر رکھتی وہ ماہ کی جانب مڑی۔ میری عادت نہیں ہے۔ سادہ جواب تھا اور نورے جانتی تھی وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ۔ چند قدم چلتی وہ دوبارہ اس کے سامنے بیڈ پر براجمان ہوئی۔ پوچھو۔ اگر میں کہوں کہ میں ڈین کو پسند کرتی ہوں، مطلب ایک دوست کی حیثیت سے نہیں، دوستی سے بڑھ کر، تو تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہوگی؟ نورے کے سوال پر ماہ دورہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگی، پھر ہاتھ بڑھائے اس کا ہاتھ تھامے ہلکا سا دبایا۔ مجھے خوشی ہوگی۔ ڈین اچھا لڑکا ہے، لیکن صرف اتنا خیال رہے کہ پسندیدگی دونوں طرف سے برابر ہونی چاہیے۔ دل کے معاملات ہیں، پھر جب دل ٹوٹے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نورے نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ یہ صرف ایک مفروضہ تھا، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاتھ جھلائے بات گھمانے کی کوشش کی گئی۔ ماہ دورہ نے مسکراہٹ دبائے سر ہلا دیا۔ آف کورس۔ تم کیا پہنو گی؟ نورے نے بات کو بدلنا چاہا۔ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، کچھ بھی پہن لوں گی۔ کندھے اچکائے گئے تھے۔ کچھ وقت خود کو بھی دیا کرو بھائی، یہی چلتا رہا تو آنے والے سالوں میں چاہے تم نظر ہی نہ ہو۔ ماہ ہلکا سا مسکرا دی۔ تم پروان چڑھتی ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ماہ کے جواب پر نورے نے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ اٹھا کر انگلیوں پر ہلکا سا بوسہ دیتی بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ ماہ اس کے عمل پر کھل کر مسکرائی تھی۔ شب بخیر ماہ جانم۔ شب بخیر نورے۔ 2 ہفتے بھائی، محض 2 ہفتے رہ گئے ہیں ایگزامز میں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے پورا سیمسٹر کچھ بھی نہیں پڑھا۔ موٹی جلد والی کتاب اٹھائے آمنہ نے اپنے ماتھے سے ٹکرائی تھی۔ وہاں موجود باقی 8 نفوس نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔
یہ روایتی ڈائلاگ وہ پچھلے 1 ماہ سے بولتی ہوئی آ رہی تھی۔ اگر تمہاری تیاری نہیں ہے تو مطلب میں تو فیل ہی ہوں پھر، ساتھ بیٹھی ریا بولی تھی۔ اگر نرڈز ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ہمارے حالات کیسے ہونے والے ہیں؟ فلورا لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے آمنہ اور ریا کو دیکھتی بولی، تم سب کا نہیں معلوم لیکن اس سیمسٹر میں اڑنے والا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا بھائی لوگوں۔ کتاب زور سے بند کر کے ٹیبل پر مارنے کے انداز میں رکھتے اس نے دہائی دی۔ سامنے بیٹھے رائد نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ پہلے وہ پڑھتا نہیں تھا، پھر امتحانات کے دوران خون پسینہ ایک کر دیتا تھا، اچھے رزلٹ کے بعد شوخیاں دکھاتا تھا اور اگلے سیمسٹر پھر سے وہی حالات دہراتا تھا۔ تم ابھی بھی بہت کچھ کور کر سکتے ہو ڈین، وقت ضائع کرنے کے بجائے پڑھو۔ ڈین کے ساتھ بیٹھی ماہ دوران نے نرمی سے نصیحت کی تھی۔ یار ماہ دوران ایگزامس تک کے لیے دماغ تبدیل کر لیتے ہیں، کیا کہتی ہو؟ ڈین کے منہ سے نکلنے والی ہر بات ہی نرالی ہوتی تھی۔ ماہ نے سر نفی میں ہلائے توجہ واپس لیپ ٹاپ کی جانب منتقل کی۔ رائد نے نظریں اسکرین پر سے ہٹائے بظاہر سرسری سی نظر سامنے ڈالی۔ سیاہ بال معمول کے مطابق پونی ٹیل میں مقید تھے، بھوری آنکھیں سامنے کھلے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھیں۔ کل رات سے اب تک وہ اس کے بھیجے میسج کو کئی مرتبہ پڑھ چکا تھا۔ ماہ دوران نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا، لیکن کیوں؟ جواب وہ نہیں جانتا اور شاید جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جہاں کئی سارے میسج بنا کسی جواب کے پڑے تھے، وہاں ایک اور صحیح۔ کیوں نہیں ہو رہی پڑھائی بھائی؟ ڈین کی آواز پر رائد نے نظریں ماہ سے ہٹائے ساتھ بیٹھے ہر شے سے بیزار ڈین کو دیکھا۔ دماغ کو کچھ دیر کے لیے فضولیات سے باہر نکال کر اس طرف لگاؤ ڈین، اور باقی سب کو ڈسٹرب کرنا بند کرو۔ جواب پر ڈین نے نظر پورے ٹیبل پر گھمائی۔ سب مصروف تھے؟ واہ، ایک کسی کو یہ مصروفیت نہیں مل رہی تھی۔ میرے خیال میں اس مرتبہ پروفیسر ایڈیسن کو مکھن ملائی لگانی پڑے گی۔ ان کا نام پروفیسر ایڈیسن ہے، وہ مکھن بریڈ پر لگا کر کھا جائیں گے لیکن تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالیں گے۔ ڈین کی بات کا جواب ایزابیلا کی جانب سے آیا تھا۔ ڈین نے کہکا لگائے سر نفی میں ہلایا۔ میرا نام ڈین ہے اور میرا کام بھی مجھ جیسا مختلف ہوگا۔ ماہ نے گہرے سانس بھرا تھا، ساتھ بیٹھنے کا نقصان تھا، وہ اس کے کان میں گھسا بول رہا تھا۔ اس بارے میں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ڈین، ابھی پڑھ لو۔ ماہ کی سنجیدہ تنبیہ پر وہ چند لمحے خاموش ہوا، پھر کچھ یاد آنے پر ٹیبل پر ہاتھ مارتا ایک مرتبہ پھر سب کو ڈسٹرب کر گیا۔ پروفیسر ایڈیسن کی بیٹی انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہے، میری ایک دوست کے توسط اس سے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ ہاتھ تھوڑی پر رکھے وہ یوں بولا تھا گویا کوئی بہت نیک بات کی ہو۔ ان سب میں پروفیسر کی بیٹی کہاں سے آ گئی؟ کب سے خاموش ذکی پہلی مرتبہ بولا، جب ڈین اس سے دوستی کرے گا تو ہاٹ اینڈ ہینڈسم ڈین سے مرغوب ہو کر وہ اپنے ڈیڈ سے میری سفارش تو کر ہی سکتی ہے۔ اگر کوئی ڈین سے اچھی بات کی امید رکھتا تھا تو اس سب کو چاہیے کہ وہ اپنی امیدیں پانی میں بہا دیں، کیونکہ ڈین کا دماغ اسے اچھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اتنی محنت وہاں کرنے کے بجائے تم یہاں تھوڑی محنت کر لو۔ ذکی کے جواب پر وہ کھسیانی ہنسی ہنسا۔ رائد نے ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل تھامی، اس کا پارا ہائی ہوا تو ڈین کی کھوپڑی سلامت نہیں رہے گی۔ دیکھو یار سیریسلی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ماہ دوران نے لیپ ٹاپ کی اسکرین زور سے بند کرنے کے بعد ڈین کی کتاب اٹھائے زور سے ٹیبل پر ماری۔ ایک لمحے کے لیے وہاں موجود سب نفوس ساکت ہوئے۔ محمد دانیال آغا، ایک اور مرتبہ تمہاری آواز منہ سے نکلی تو یہ لیپ ٹاپ میں تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ آواز تیز اور سخت ہوئی۔ رائد سمیت باقی سب نے بھی شدید حیرت سے ماہ کے اس روپ کو دیکھا۔ جب میرے ڈیڈ مجھ سے غصہ ہوتے ہیں وہ بھی یوں ہی میرا پورا نام لیتے ہیں۔ سرگوشی نما آواز میں ڈین غصے سے بھری بھوری آنکھوں میں دیکھتا بولا، فار گاڈ سیک۔ لیپ ٹاپ پکڑے وہ اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار تھی جب رائد نے ہاتھ میں تھامی پانی کی بوتل فوراً اس کی جانب سرکائی۔ لیپ ٹاپ کو تھامتا ہاتھ چند لمحوں کے لیے رکا، پھر ہاتھ بڑھائے بوتل پکڑے اس نے کور ہٹائے منہ سے لگا کر آدھی بوتل ایک سانس میں ہی ختم کر ڈالی۔ بوتل منہ سے ہٹائے اس نے گہرا سانس بھرا، پھر ڈین کی جانب دیکھا جو خاموشی سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سوری، سنجیدگی سے معذرت کرنے پر ڈین نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں کافی کے بغیر معذرت قبول نہیں کرتا۔ ماہ نے آنکھیں بند کیے گردن گرائی تھی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ڈین کبھی نہیں بدل سکتا۔ کافی تو میں تمہیں پلاؤں گا، یہاں سے فارغ ہو لینے دو۔ رائد کی بات پر ڈین نے ہاتھ جھلایا تھا گویا کوئی اثر ہی نہ لیا ہو۔ تم مسلمان ہو؟ اچانک اور غیر متوقع سوال پر سب کی گردنیں آمنہ کی جانب مڑی تھیں جو ڈین کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر حیرانگی کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔
डैन ने सवाल पर माथे पर बल डाले उसे देखा। क्यों, मैं तुम्हें यहूदी लगता हूँ? उसका पूरा नाम बहुत कम लोग जानते थे। सब प्रोफेसर समेत पूरा कॉलेज उसे डैन ही कहकर पुकारता था। कलमा सुनाओ। आमना के निराले सवालात पर जहाँ सबकी दबी दबी हंसी निकली थी, वहीं डैन के पेशानी के बल मज़ीद वाज़े हुए। औरत, तुम मेरी मुसलमानियत पर शक कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी इंसानियत पर भी शक है। जवाब पास के टेबल से आया था। डैन ने हल्की सी गर्दन मोड़े अपने दोस्तों के साथ बैठी नूरे को देखा। चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद नमूदार हुई। नूरे, प्यारी नूरे, तुम कुछ भी कह सकती हो। तुम्हारे तो तंज भी फूलों की कलियों की तरह लगते हैं। इतने सब लोगों के सामने इसकी बात पर नूरे ने आंखें खोले उसे देखा। शट अप डैन, मैं जानता हूँ तुम अंदर ही अंदर शर्मा रही हो। वो रुका था, फिर उसके साथ बैठे उसके दोस्त को देखा, जो नूरे को देखे कोई बात कर रहा था। आंखें पुरसोच अंदाज में छोटी हुई थीं। ये वही तस्वीर में मौजूद डबल बैटरी था। अब की मर्तबा अपनी कुर्सी पर ही बैठा मुकम्मल इनकी जानिब घूमा। एक्सक्यूज़ मी, आइज़ ऑफ, शी इज़ माइन। इसकी बात पर नूरे और माह समेत बाकी सबका भी मुंह खुला। रायत ने हॉर्न दबाए उमड़ने वाली हंसी रोकी। डैन की बात का निशाना बने दोस्त ने नाक चढ़ाए नासमझी से डैन को देखा। मैं लड़की हूँ, बेवकूफ़ इंसान। हैं? दोनों मेज़ों पर डैन के अलावा सबकी हंसी का फवारा छूटा था। बॉय कट और आधे चेहरे पर फैला शीशे का फ्रेम और उसका ढीला ढाला लिबास देखकर कोई भी उसके जिन से धोखा खा सकता था। डैन ने आंखें छोटी किए मुस्कुराहट दबाती नूरे को देखा। मतलब उसने जानबूझकर इसकी गलत फहमी दूर नहीं की थी। नॉट फनी। बेवकूफ़ बनने के बाद का टिपिकल जवाब। डैनी। नूरे के शरीर लहजे पर डैन आंखें घुमाए वापस मुड़कर खुद की तरफ मतवज्जा अपने दोस्तों को देख रहा था। एक ही कुर्सी पर बैठे 2 मरतबा तुम बेइज्जत हो चुके हो। इसके बाद भी तुम में अकल ना पैदा हो तो बहुत अफसोस का मुकाम है। रायत की बात पर डैन ने 32 दांत निकाले इसे दिखाए थे। ढीठ का लफ्ज़ बहुत छोटा था। मेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर लोग यूँ ही मेरे साथ हंसी मजाक करते रहते हैं। रायत ने सरनफी में हिलाए तवज्जो वापस स्क्रीन की जानिब लाई थी। तुम मेरे सामने मेरी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? माँ की संजीदा आवाज़ पर डैन ने उसे देखा। उप्स, सॉरी, अगली मर्तबा तुम्हारी गैर मौजूदगी में करूँगा। या अल्लाह। माँ ने गहरी सांस भरी। डैन के साथ बहस का मतलब सर दर्द की बीमारी लगवाना था। क्वींस ऑफ मेफेयर और सेंट्रल लंदन के वस्ट में वाक़ कैफ़े की खिड़की के साथ मौजूद कुर्सी पर वो आधे घंटे से बैठी नज़रें खिड़की से बाहर टिकाए हुए थी। शाम का धुंध लगा हर सू फैलने के बायस शहर की रोशनियों में इजाफा हुआ। कैफ़े के अंदर मामूल की रौनक थी। कैफ़े में फैली कॉफ़ी की भी भीनी भीनी खुशबू माहौल को पुरसकून सा बनाए हुए थी। माहे दौरान ने कोहनियाँ मेज़ पर जमाए थोड़ी हथेलियों पर टिका रखी थी। नज़रें मुसलसल शीशे की खिड़की से बाहर सड़क पर थीं। आधा घंटा पौने घंटे में बदला था, लेकिन रायत का कोई नामो निशान नहीं था। चेहरे पर इज़्तिराब सा फैला। क्या वो नहीं आएगा? दूर अंदर शायद वो जवाब जानती भी थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जगह से हिलने से कासिर थी। वेटर 2 मरतबा ऑर्डर लेने आ चुका था और वो मज़ीद कुछ देर इंतज़ार का कहती वापस खिड़की की जानिब मुड़ गई। बाजू सामने किए कलाई में बंधी घड़ी देखी। 7 बज चुके थे। 1 घंटा गुजर चुका था। अगर वो आने वाला होता तो 1 घंटा पहले ही आ चुका होता। इज़्तिराब मायूसी में बदल गया। गर्दन हल्की सी झुक गई तो ये अटल था कि रायत सुल्तान माहे दौरान को नज़रअंदाज करने की रेत बरकरार रखने वाला था। गहरा सांस भरकर उसने कॉफ़ी की पहली खुशबू को अंदर उतारा। फिर टेबल पर पड़ा बैग थामे वो खड़ी हुई। बैग कंधे पर डाले उसने कदम कैफ़े के बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ाए ही थे जब एक मानूस आवाज़ पर उठता कदम रुका था। बैग की स्ट्रैप पर पकड़ सख्त हुई। रुख मोड़े माह ने खिड़की से बाहर देखा। खिड़की से कुछ दूर वो पार्किंग में बाइक पार्क कर रहा था। हेलमेट अभी सर पर था, लेकिन माहे दौरान मील दूर खड़ी हुए भी बता सकती थी कि बाइक पर बैठा शख्स रायत सुल्तान था। चेहरे पर फैली मायूसी चंद सेकंड में ही गायब हुई। अब इसकी जगह रौनक ने ले ली थी। गालों पर सुर्खी सी नमूदार हुई थी। कदमों का रुख मोड़ती वो साबका टेबल पर वापस आई। कंधे से बैग उतारे एक साइड पर रखा, फिर नज़रें खिड़की से बाहर रखे कुर्सी संभाली गई। हेलमेट उतार कर हैंडल पर रखकर रायत बाइक से उतरा और फिर कैफ़े के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। अब माहे दौरान ने नज़रें दरवाजे पर टिका दी। शीशे का दरवाज़ा खुला था। अगले लम्हे रायत कैफ़े में कदम रखता वहीं रुक गया। एक नज़र पूरे कैफ़े में दौड़ाई। माह ने हाथ उठाए इसकी तवज्जो खुद की जानिब दिलवानी चाही, लेकिन रुक गई।
دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ خود اس کو تلاشے۔ اٹھتا ہاتھ واپس ٹیبل پر رکھے وہ اسے کیفے کا جائزہ لیتے دیکھنے لگی۔ رائد کی نظر کاؤنٹر سے شروع ہوتی کھڑکیوں کے قریب پڑے میزوں پر گئی، پھر ان میں سے درمیانی کھڑکی کے سامنے والے میز پر نظریں رک گئیں۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملنے پر ماہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ رائد نے ایک قدم اس کی جانب بڑھا دیے۔ ماہ دوران نے اسے اپنی جانب آتے دیکھا، سیاہ ہوڈ اور سویٹ پینٹس کے ساتھ۔ معلوم پڑ رہا تھا جیسے وہ جم یا اپنی گیم سے سیدھا یہیں آ رہا ہو۔ وہ ہر حلیے میں ہی دلکش لگتا تھا۔ رائد سلطان ماہ دوران کی آنکھوں کا حسین نظارہ تھا، جسے دیکھتے اس کی آنکھیں نہیں تھکتی تھیں۔ وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ اسے دیکھتے ماہ دوران کو اپنے دل میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوتا۔ وہ اس کا تھا، وہ اس کا کیوں نہیں ہے؟ ٹریفک، کرسی دھکیلنے کے ساتھ تاخیر کی یک لفظی وجہ بھی بیان کی۔ مجھے لگا تم نہیں آؤ گے۔ رائد نے بازو میز پر رکھے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے بھی۔ اوہ، پھر کیسے آئے؟ ہلکے سے کندھے اچکائے گئے۔ معلوم نہیں۔ بائک گھر سے 5 منٹ کی دوری پر واپس موڑی تھی۔ دماغ کچھ کہہ رہا تھا اور دل کچھ۔ آخر میں سنی اسی کی گئی جس میں سامنے بیٹھی بھوری آنکھوں والی لڑکی بستی تھی۔ کیا لوگی؟ کافی، جوس؟ تھینک یو، میں صرف وجہ سننے آیا ہوں۔ ماہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وجہ؟ کیسی وجہ؟ جس وجہ سے تم نے یہاں بلایا ہے۔ جواب پر ماہ نے گہری سانس بھری تھی۔ عجیب۔ رائد، وہ رکی۔ مجھے تم سے کچھ چاہیے تھا۔ بات مکمل کرنے کے بعد دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر ذرا سی تیز ہوئی۔ رائد نے بھویں اچکائے اسے دیکھا۔ میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ سب کچھ تو دے چکا ہوں، دل، وقت، زندگی۔ میسج؟ میسج؟ سوالیہ لہجہ تھا۔ ماہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ گھما پھرا کر بات کرنے کے بجائے تم سیدھے طریقے سے کیوں نہیں کر لیتی؟ ماہ بازو میز کی سطح پر جمائے ذرا سا اس کی جانب جھکی۔ ریم کا میسج۔ اب بات سیدھی اور صاف ستھری تھی، لیکن شاید سیدھی بات رائد کو پسند نہیں آئی تھی۔ چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ نیلی آنکھیں ماہ پر گاڑے وہ ذرا سا اس کی جانب جھکا۔ ماہ دوران، مراد عالم، اگر تم چاہتی ہو کہ میں اپنے الفاظوں سے تمہارا نازک دل نہ توڑوں تو میرے سامنے ماضی کو مت دہرانا، نہ آج نہ کل، کبھی بھی نہیں۔ ایک لفظ پر زور دیتا وہ ماہ کی ہلکی تیز دھڑکن مزید تیز کر گیا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اس نے خود کو کمپوز کیا۔ دل تم کئی مرتبہ توڑ چکے ہو رائد، آج ایک مرتبہ اور صحیح، لیکن مجھے وہ میسج چاہیے، پلیز۔ میرے پاس کوئی میسج نہیں ہے۔ پیچھے ہوتے اس نے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ میں جانتی ہوں وہ میسج تمہارے پاس ہے رائد، مجھے ضرورت ہے اس کی، پلیز وہ مجھے دے دو۔ لہجہ حد درجہ التجائیہ ہوا۔ رائد نے چند سیکنڈ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ وجہ بتاؤ۔ ابھی نہیں بتا سکتی۔ وجہ؟ ماہ دوران، میں ابھی نہیں بتا سکتی تمہیں رائد، اور مجھے ابھی کی ابھی جاننی ہے، باخدا اس کی ضد۔ ماہ نے گہرا سانس کھینچا، آنکھیں بند کر کے کھولے اسے دیکھا، ہاتھ کا کیس دوبارہ کھولنے کے لیے۔ خاموشی۔ نیلی آنکھیں سیاہی میں گھلی تھیں، سانسیں تیز ہوئی تھیں، میز پر رکھے ہاتھوں کی مٹھیاں بنی تھیں۔ میں جب اپنا دل تمہاری جانب نرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جب خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تب تم میری کوششوں پر پانی پھیر دیتی ہو۔ کیوں کر رہی ہو ماہ دوران؟ کیوں زندگی مشکل بنا رہی ہو؟ پہلے کی دی تکالیف کم ہے جو نئے سرے سے دینے لگتی ہو؟ آواز میں سختی تو تھی ہی، لیکن اس میں درد کی جھلک بھی تھی۔ ماہ نے ہاتھ آگے بڑھائے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے رائد فوراً سے پیچھے ہٹا چکا۔ رائد، میں تمہیں تکلیف کیوں دوں گی؟ میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، پلیز مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اپنے بھائی کو جیل سے نکلوانے کی کوشش کو تم سب ٹھیک کرنا کہہ رہی ہو؟ سیریسلی ماہ دوران، ایک کرمنل کا ساتھ دیتے ہوئے تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ خوف نہیں آتا؟ دل بے سکون نہیں ہوتا؟ ماہ نے آنکھیں میچ کر اس کے سخت الفاظ اپنے اندر اتارے۔ ظالم، سخت دل۔ رائد، بہت ہو گیا۔ ماہ کی بات کاٹتا وہ ایک بھی لمحہ رکے، کرسی دھکیل کر اٹھتا، لمبے لمبے ڈھک بھرتا کیفے کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ماہ نے حیرت سے اسے دور جاتے دیکھا۔ گہرا سانس بھرے اس نے اپنی تیز ہوئی دھڑکن کو قابو کرنا چاہا، پھر اگلے ہی لمحے میز سے بیگ اٹھائے وہ باہر کی جانب بھاگی۔ پارکنگ کی جانب تیز قدم اٹھاتی وہ اس کے نزدیک پہنچی جو بائک پر سوار ہونے کی تیاری میں تھا۔ میرا بھائی کرمنل نہیں ہے رائد۔ آواز پر رائد نے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑی ماہ دوران کو دیکھا، ہاتھ میں پکڑا ہیلمٹ واپس بائک پر رکھا۔ اچھی تسلی ہے، دیتی رہو، ہو سکتا ہے اسی سے سکون ملتا رہے۔
ہاتھ کرمنل نہیں ہے رائد، وہ کرمنل نہیں ہے۔ رائد نے ماتھے پر بل ڈالے اس کے ضدی انداز کو دیکھا۔ تمہارا بھائی کیا ہے یہ تم، میں اور باقی سب بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کے گناہوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی تم ماہدرہ۔ تمہارا بھائی ایک کرمنل ہے، سنا تم نے؟ کوئی اس سچائی کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ہاتھوں میں تھامے بیگ پر پکڑ سخت ہوئی، پھر پکڑ نرم پڑ گئی۔ بیگ زمین پر پھینک کر فاصلہ مٹائے ماہ نے اس کی ہڈ کو دونوں ہاتھوں میں تھامے مضبوطی سے جھٹکا دیا۔ بھوری آنکھوں کے کنارے سرخ پڑے تھے، پانی کی لکیر ایک لائن کی صورت میں نمودار ہوئی تھی، ضبط کے باعث چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ رائد نے بے حد حیرانگی سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ ایک لفظ اور نہیں، اب برداشت نہیں کروں گی۔ اب میرے بھائی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے تو میں تمہاری جان لے لوں گی رائد، میں جان لے لوں گی تمہاری، سنا تم نے؟ ایک مرتبہ پھر سے جھٹکا دیا۔ رائد ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ اس کے الفاظ کسی نوکیلے پتھر جیسے معلوم ہو رہے تھے۔ میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس اس کی بے گناہی کا ثبوت ہے رائد، میری بات کو سنو، مجھے سنو رائد، ایک مرتبہ سنو پلیز۔ ہڈ کو تھامے ہی وہ سر گرائے لڑکھڑاتی آواز میں بول رہی تھی۔ سر ہلکا سا رائد کے سینے کو چھو رہا تھا۔ تم نے آج بھی ثابت کیا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ میری تمہاری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم کسی کی خاطر میری جان بھی لینے کو تیار ہو۔ تم نئے سرے سے سب توڑ دیتی ہو ماہدرہ۔ اس کی آواز میں کرب کے آثار واضح تھے۔ ماہ نے سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھا، نیلی اور بھوری آنکھیں، طوفان کی زد میں آیا سمندر کا پانی اور ساحل کی گیلی ریت۔ تم سب کچھ ہو رائد، تم سب کچھ ہو، تم پر میرا دل تمام ہے، تم پر میرا سب کچھ تمام ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ اب کی مرتبہ خاموشی چھائی تھی، بھوری آنکھوں میں سچائی تھی۔ ہاتھ اٹھائے اس کی ہڈ کو جکڑے اس کے ہاتھوں کو تھاما، پھر نرمی سے انہیں نیچے گرا دیا۔ ایک مرتبہ رائد، ایک مرتبہ سب سلجھانے کی کوشش میں ساتھ دے دو۔ رائد نے خاموشی سے ایک قدم پیچھے کی جانب اٹھایا۔ رائد، خاموشی، ایک قدم مزید پیچھے۔ ماہدرہ، نام کی تیز پکار پر ماہ سمیت رائد نے دائیں جانب دیکھا۔ رومان اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا، وہ یونیفارم میں ملبوس تھا۔ رائد نے ہلکی سی حیرت لیے سر تپیر اسے دیکھا۔ رومان؟ ماہ کا لہجہ بھی سوالیہ تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ چل کر ان کے نزدیک کھڑا ہوا، بغور ماہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ سب ٹھیک ہے۔ رائد نے ان دونوں کی جانب دیکھا، پھر رخ واپس موڑے ہیلمٹ سر پر رکھتا بائک پر سوار ہوا۔ ماہ اسے سوار ہوتا دیکھ کر فوراً اس کے نزدیک پہنچ کر اس کے بائک کا ہینڈل تھامے کھڑی ہوئی۔ رائد، نہیں پلیز۔ رائد نے ہیلمٹ کے اٹھے کور سے اسے دیکھا۔ تو تمہارے بھائی کا دوست پولیس آفیسر ہے، اس سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا رائد۔ رومان صرف میری مدد کر رہے ہیں۔ وہ تمہاری مدد کر رہا ہے تو مجھ سے مدد کیوں مانگ رہی ہو؟ لہجے میں تلخی سی تھی۔ جو تمہارے پاس ہے وہ رومان کے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے ماہدرہ، میں سب ختم کر چکا ہوں۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، میں جانتی ہوں وہ میسج تمہارے پاس موجود ہے۔ رائد نے ایک لمحے رک کر اسے دیکھا جو باضد ہوئے بائک کا ہینڈل پکڑ کر کھڑی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ ماہدرہ، ریم کی خاطر میری مدد کرو رائد۔ وہ آخری پتا پھینک چکی تھی۔ ریم کے نام پر رائد نے آنکھیں چند سیکنڈ کے لیے بند کیں، واپس آنکھیں کھولے اسے دیکھا، پھر ایک سائڈ پر خاموشی سے کھڑے رومان کو دیکھا، نظریں واپس ماہدرہ کی جانب موڑی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ آواز پست تھی، کندھے ڈھلک گئے۔ وہ ریم کے نام پر ہار مان گیا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اکیلے میں۔ کب سے خاموش کھڑے رومان کی بات پر رائد نے گردن ہلکی سی موڑے اسے دیکھا۔ ماہدرہ میرا نمبر سینڈ کر دے گی۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ ایک بھی نظر ان پر ڈالے بغیر بائک سٹارٹ کیے پارکنگ سے نکال کر سڑک پر ڈالے ایک لمحے میں ہوا کی مانند وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ پیچھے کھڑی ماہ نے ہاتھ اٹھائے تھکن شدہ چہرے پر پھیرا تھا۔ کیا میں کچھ مس کر رہا ہوں؟ مصنوعی روشنیوں میں ڈوبے مے فیئر کے بھاگتے مناظر کو گاڑی کی بند کھڑکی سے دیکھتی وہ گاڑی چلاتے رومان کی آواز پر سیدھی ہوئی، پھر گردن ہلکی سی موڑے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں۔ تم اور رائد؟ ماہ کے ماتھے پر ہلکے سے بل نمودار ہوئے۔ میں اور رائد؟ کیا تمہارے اور رائد کے درمیان کچھ چل رہا ہے ایسا جو میں نہیں جانتا؟ سوال پر ماہ نے چند سیکنڈ اس کے چہرے کا ایک رخ دیکھا، پھر رخ موڑے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ ان کے درمیان سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں تھا۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں غیر ارادتاً ہی آدھے چاند پر آ رکی تھیں۔
اب وہ انگوٹھی کو ہولے ہولے سے گھما رہی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کا جاننا ضروری ہے، سرگوشی نما آواز میں اتنا ہی جواب دے پائی تھی۔ رومان کے ہونٹوں کا کنارہ اوپر کو اٹھا، سر نفی میں ہلا تھا۔ جب جواب نہ بن پائے تو ایسے جواب کی ہی امید کی جاتی ہے۔ ہم جونیئر اسکول سے ایک ساتھ ہیں، وہ میرا بچپن کا دوست ہے، اور منگیتر بھی۔ غیر متوقع جواب پر ماہ نے یکلخت گردن گھمائے اسے دیکھا، آنکھوں میں حیرت واضح تھی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ رومان سر گرائے ہلکا سا ہنسا تھا، پھر نظروں سے اس کے بائیں ہاتھ کی جانب اشارہ کیا۔ نہایت واضح جواب تھا۔ جس لمحے تم نے اپنی انگوٹھی کو چھوا تھا مجھے اندازہ ہو چکا تھا۔ ماہ واپس نظریں انگوٹھی کی جانب گرا گئی۔ ہیروں کی چمک آج بھی ویسی ہی تھی، محض ان کا رشتہ اپنی چمک کھو چکا تھا۔ میں نے بہت نقصان اٹھائے ہیں، کبھی کبھی لگتا ہے سب خسارے میرے ہی حصے میں آئے ہیں۔ پھر یہ سوچ مجھے خود غرض سی لگتی ہے، جیسے میں محض خود کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ہر انسان کا حق ہے اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کا، پھر چاہے وہ سوچ خسارے کی ہو یا نفع کی۔ ایک شخص نے سب ختم کر دیا رومان، ہمارا خاندان بکھر گیا، ہماری دوستیاں ٹوٹ گئیں، ہماری رحم ہم سے دور چلی گئی، میرے بھائی کے خواب شیشے کی مانند ٹوٹ گئے، مختصر سب الٹ پلٹ گیا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی۔ رومان نے گہرا سانس بھرا، ساتھ بیٹھی لڑکی تکلیف میں تھی۔ زندگی فیری ٹیل نہیں ہے، آزمائشیں یہاں کا حصہ ہیں، مضبوط اور ثابت قدم رہو گی تو اتر جاؤ گی۔ رخ موڑے ماہ کے جھکے سر کو دیکھا، اور تم مضبوط ہو، آخر میں آزمائش ہار جائے گی اور تمہاری جیت ہوگی۔ اس کی بات پر گردن ترچھی کیے ماہ نے رومان کو دیکھا۔ سبز آنکھیں زندگی سے بھرپور تھیں، ان میں ایک ولولہ تھا۔ ہاتھ واپس آ جائے گا؟ بے حد معصومیت سے سوال کیا گیا۔ اعتماد لڑکھڑاتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ رومان نے چند سیکنڈ اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نظریں واپس سڑک پر موڑے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میرے الفاظ کہیں لکھ لو یا حفظ کر لو، ہاتھ واپس آئے گا، ضرور آئے گا۔ وہ اپنے سارے خواب پورے کرے گا، وہ پھر سے اپنی زندگی جیے گا۔ رومان کے الفاظ اسے کئی حد تک پرسکون کر چکے تھے، چہرے پر ہلکی سی مسکان بھی پھیلی تھی۔ اس کی زندگی بھی ایک دن ان روشنیوں کی مانند چمکے گی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ صبح کالج، پھر لائبریری اور پھر رائد سے ملاقات کے چکر میں وہ آج سارا دن گھر سے باہر رہی تھی۔ اس وقت تھکاوٹ سے جسم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا، سر میں بھی الگ درد اٹھ رہا تھا۔ پہلی ہی سیڑھی پر قدم رکھا تھا جب سماپ کے کمرے سے باتوں کی آواز پر وہ رکی۔ اوپر جانے کا ارادہ ترک کرتی وہ کمرے کی جانب بڑھی، کھلے دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ وہ موبائل اپنے سامنے کیے کسی سے بات کر رہی تھیں، چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھیں اداس معلوم ہو رہی تھیں۔ ہاتھ اور ڈیڈی کے بعد انہوں نے خود کو انسٹیٹیوٹ میں مصروف کر لیا تھا۔ وہ پہلے بھی بیکنگ میں ایکسپرٹ تھیں اور اب تو ان کے ہنر میں مزید نکھار آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈی، آپ کیسے ہیں؟ پرفیکٹ بیٹا، آپ ابھی آ رہی ہیں کالج سے؟ انہوں نے موبائل کہیں سیٹ کر رکھا تھا جبکہ ان کا آدھے سے زیادہ دھیان سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر تھا۔ کچھ کام تھا اسی لیے لیٹ ہو گئی۔ میں نے سماپ سے کہا بھی تھا کہ آپ کو ڈرائیونگ سکھا دے، ٹیوب میں کیسے سفر کرتا ہوگا میرا بچہ، لیکن آپ کی مما کا کہنا ہے ٹیوب کار سے زیادہ محفوظ ہے۔ مراد عالم کی بات پر ماہ نے ایک نظر خاموش سماپ کو دیکھا، پھر واپس اسکرین کو۔ مجھے ڈرائیونگ آتی ہے ڈیڈی، میں خود ٹیوب میں جاتی ہوں، اور کیا آپ کچھ دیر کے لیے کام چھوڑ کر بات نہیں کر سکتے؟ ان کے مسلسل لیپ ٹاپ پر جھکے ہونے پر وہ سنجیدگی سے بولی۔ جواباً مراد عالم چند لمحوں کے لیے رکے، پھر لیپ ٹاپ ایک طرف رکھے موبائل کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں سن رہا ہوں ماہ دورہ، میں نے آپ کو اتنے فون کیے ڈیڈی، اتنے میسیجز بھی، آپ نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا، اور آج اتنے دنوں کے بعد فون کیا۔ شکوہ کناہ نظروں سے انہیں دیکھتی وہ شکوہ کر رہی تھی۔ میں بہت مصروف تھا ماہ دورہ، ایک بڑا پروجیکٹ ملا ہے، میں صرف فرصت کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ سب سے بات کر سکوں۔ یعنی اب بیوی اور بیٹیوں سے بات کرنے کے لیے انہیں فرصت کا انتظار تھا۔ ڈیڈی یہ سب ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنا دور ہیں اور اب ہمیں نظر انداز بھی کرنے لگے ہیں۔ میں نظر انداز کیوں کروں گا بچے، صرف مصروف تھا، اور جہاں میں اسٹے کر رہا ہوں وہاں کوئی سگنل بھی اتنے خاص نہیں ہے۔ ماہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اسٹے کا کیا مطلب؟ آپ کو تو اپارٹمنٹ ملا نا مانچسٹر میں، اسٹے مطلب ہوٹل میں اسٹے؟ میں بتانا بھول گیا، میں جرمنی آیا ہوں پروجیکٹ کے سلسلے میں، مصروفیت میں آگاہ کرنے کا خیال نہیں رہا، معلوم نہیں کتنے دن۔ وہ آگے بھی کہہ رہے تھے لیکن ماہ جرمنی کا نام سنتے رک چکی تھی۔ وہ جرمنی میں تھے اور انہیں بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔
مزید ان کی کوئی بات سنے بغیر ماں نے کال بند کر کے موبائل بیڈ پر رکھ دیا۔ کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ جب جب وہ ہمت باندھنے خود کو گھسیٹتی تھی تب تب کوئی نہ کوئی بات اس کے دل پر کاری ضرب لگا دیتی تھی۔ مجھے بھی ابھی پتہ چلا۔ مما کی ہلکی آواز پر اس نے ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھ کر دبائے آنسوں کو باہر نکالنے کی سے روکا تھا۔ مصروفیت کے باعث بتا نہ پائے ہوں گے۔ تم پریشان نہ ہو۔ کندھے پر ہاتھ رکھے مما آہستگی سے بولی تھی۔ ماں نے ہاتھ آنکھوں سے ہٹائے انہیں دیکھا۔ سرخ آنکھوں میں حیرانگی تھی، تکلیف تھی۔ مصروفیت؟ سیریسلی مما، مصروفیت ہم سے عزیز ہو گئی ہے کہ وہ ہمیں ہفتوں بعد یاد کرتے ہیں۔ اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں کچھ بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ وہ جرمنی چلے گئے اور ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ مما، یہ کیسی مصروفیت ہے؟ آنسو بار توڑنے کو تیار تھے جنہیں پلک جھپک کر وہ اندر اتار رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا، یہ میرے ڈیڈی ہیں جو ہم سے چند گھنٹے بھی الگ نہیں رہتے تھے، جو محض ہم سے الگ نہ ہونے کی خاطر سب کو لیے لندن شفٹ ہو گئے تھے، اور آج وہی ڈیڈی دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں۔ گلا رن چکا تھا، نہ رونے کے باعث گلے میں درد سا اٹھا۔ ماں، ہر گلے شکوے کے بعد بھی وہ تمہارے ڈیڈی رہیں گے، دل مت خراب کرو میری جان، ان کی اپنی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ماں نے گردن موڑے اپنی ماں کو دیکھا۔ ان کی اپنی وجوہات کے باعث ہم اکیلے رہ گئے مما، انہیں ہماری فکر نہیں ہے۔ ہر مہینے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دینا کافی نہیں ہوتا؟ آخر ہم ہیں ہی کیوں ہر ایک تکلیف کے لیے؟ آخری جملہ تلخی سے ادا کیے اس نے بیڈ سے بیگ اٹھایا، رخ دروازے کی جانب موڑا تو نورے کو دور فریم کے ساتھ کھڑے پایا جو سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماں نے اس کے پاس سے گزرتے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر ہلکا سا تھپ تھپایا، پھر تھکے تھکے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا لیے۔ ہمیں کسی کی کیا ضرورت، ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ کندھے کے گرد بازو باندھے نورے بھی اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ماں نے گردن ہلکی سی ترچھے کیے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ تم سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا؟ ہاتھ کے سوال پر فوٹو بک کے ورقے الٹتے پلٹتے رومان نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ شکل اور رویے سے تو بالکل نہیں لگ رہا تھا، لیکن خیر، نمبر آ چکا ہے میرے پاس، زبردستی بھی مل لوں گا۔ وہ رائد ہے، زبردستی کی باتیں اسے سمجھ نہیں آتی۔ رومان سرنفی میں ہلائے ہلکا سا ہنسا تھا۔ میں رومان ہوں، مجھے سمجھانا آتا ہے۔ بک کو زور سے بند کیے وہ ٹیبل کی سطح سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ذرا آرام سے، میری کتاب بہت مہنگی ہے، اشارہ کتاب کی جانب کیا تھا۔ اور آ جائیں گی کتابیں، کتنی مہنگی ہے، ہزاروں دلوا دوں؟ مہربانی تمہاری، جو موجود ہے اس کو سلامت رہنے دو۔ اپنی بات کہتا وہ رکا، پھر کچھ سوچ کر رومان کی جانب دیکھا۔ تم آئے روز یہاں سیل میں آ جاتے ہو، کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا؟ میں چیف سپرنٹینڈنٹ ہوں، کوئی عام جیلر یا انسپکٹر تھوڑی، یہاں لوگ میرے آگے جواب دے ہیں، میں کسی کے سامنے نہیں۔ بازو سینے پر باندھے تھے، یونیفارم کی آدھی آستینوں سے اس کے کسرتی بازو واضح ہوئے۔ ہاتھ کندھے اچکائے دیوار سے ٹیک چھوڑ کے آگے ہوئے بیٹھا۔ تم ابھی تک سنگل کیوں ہو، شادی کیوں نہیں کی؟ اچانک سوال پر رومان ایک لمحے کے لیے رکا، پھر سر پیچھے گرائے کہکا لگائے ہنس دیا۔ کیریئر سیٹ کرنے میں لگا رہا، اس طرف دھیان ہی نہیں دیا کبھی۔ ہاتھ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کتنی مرتبہ ریلیشنز میں رہ چکے ہو؟ زیادہ نہیں، یہی کوئی 4-5 مرتبہ۔ سرسری سے لہجے میں 4-5 بولنے پر ہاتھ نے سرنفی میں ہلایا تھا۔ چھٹی مرتبہ کیا ہوا؟ چھٹی مرتبہ سے پہلے میرا پروموشن ہو گیا اور اب سیریس ریلیشن ہوگا شادی کے بعد۔ کوئی ہے نظر میں؟ بہت ہیں، آئے روز نظروں کے سامنے آتی ہیں، لیکن شادی کے حوالے سے ابھی کوئی نظروں میں نہیں آئی۔ تمہاری یہ باتیں سن کر کوئی یقین نہ کرے کہ تم ایک قابل چیف سپرنٹینڈنٹ ہو، کوئی پلے بوائے لگ رہے ہو۔ رومان ایک طرف پھر سے ہنسا تھا، ٹیک چھوڑ کر اس نے ہاتھ کی جانب قدم اٹھائے۔ میں ایک میچور انسان ہوں، میں چوٹی سے کھیلتا ہوں۔ ہاتھ کے سامنے کھڑے ہوئے وہ رکا، پھر سر گرائے مسکرا دیا۔ تمہیں یہاں سے نکلوانے کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے دباؤ ڈال کر چھوڑتا وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے بیٹھے ہاتھ نے سنجیدگی سے اس کی پشت کو دیکھا، پھر گہری سانس بھرے سرنفی میں ہلا دیا۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر اس نے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے ہی ذرا سی گردن گھمائے دروازے کو دیکھا، پھر نظر انداز کرتا واپس سر تکیے پر گرا گیا۔ آنکھوں میں نیند سے جاگنے کے باعث ہلکی سی سرخی پھیلی تھی۔ چند لمحوں کے بعد کھٹکنے کی آواز دوبارہ کانوں میں پڑی۔ گہری سانس بھرتے وہ جھنجھلا سا گیا۔ دروازہ کھلا ہے، آواز میں ذرا سختی سی کھلی تھی۔ جواب ملتے ہی مقابل دروازہ تمیز سے کھولنے کی بجائے دیوار کے ساتھ بجاتا اندر داخل ہوا، اور پھر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں بس اب دروازہ توڑنے کا سوچ رہا تھا۔ اندر آنے والی شخصیت کی آواز پر رائد نے تکیے پر رکھا سر مزید تکیے کے اندر گھسایا۔
تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ خاموشی۔ باخدا کہیں میری حسین آواز سن کر مر تو نہیں گئے؟ تمہاری بے سری آواز کے باعث مرنے سے بچ گیا ہوں۔ زبردستی خود کو تکیے سے علیحدہ کرتا وہ سیدھا ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ سامنے کھڑے ڈین نے پورے 32 دانت دکھانے کے بعد فوراً چھپا بھی لیے۔ اب وہ اسے کڑے تیوروں سے دیکھ رہا تھا۔ 20 کالز کیے میں نے تمہیں، تمہارا فون توڑنے آیا ہوں میں یہاں۔ لہجے میں خفگی تھی۔ قدم اٹھاتا وہ بیڈ کے قریب پڑے کاؤچ پر نیم دراز ہو گیا۔ میں خود توڑ دیتا ہوں تاکہ تم دوبارہ کال کرنے کی تکلیف نہ کرو۔ جواباً ڈین نے کاؤچ پر پڑا کشن اس کی جانب اچھالا تھا جو سیدھا رائد کے سر پر لگ کر بیڈ سے نیچے گر گیا۔ بیڈ سائڈ سے فون پکڑ کر رائد نے وقت دیکھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ وہ آج گیم سے آتے ہی سو گیا تھا۔ کیا کام تھا؟ کیوں کال کر رہے تھے؟ انا اور اسرا کی اینیورسری آج۔ ہاں تو کیا میں نے کیک کاٹنا ہے ان کی اینیورسری کا؟ ڈین نے پیشانی پر بل ڈالے سے دیکھا۔ تم انوائٹڈ ہو سلطان، میں مصروف ہوں۔ بیڈ پر پڑے اونگنا مصروفیت میں کب سے شمار ہونے لگا ہے؟ ڈیڈ کے ساتھ مصروف ہوں، کسی ڈنر پر جانا ہے۔ جواب دیتا وہ بیڈ سے اتر کر واک ان کلوزٹ میں غائب ہو گیا۔ ڈین بھی کاؤچ سے اٹھتا اس کے پیچھے کلوزٹ کی جانب بڑھا۔ رائد سیاہ فارمل سوٹ کا ہینگر تھام کر دیوار گیر شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ کینسل نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ڈیڈ کو ہاں کر چکا ہوں۔ بھائی میرے لیے چل لے، میں تمہاری محبوبہ ہوں۔ ڈین نے برا سا منہ بنایا تھا۔ میں اکیلا وہاں کیا کروں گے یار؟ عزرا دوست ہے تمہارا، جاؤ مبارکباد اور واپس آ جاؤ۔ سوٹ واپس رکھتا اب وہ جوتوں کے ریک سے شوز نکال رہا تھا۔ تو پھر نہ سمجھو؟ ہاں کب کی؟ جواب پر ڈین نے نتنے پھلائے اسے دیکھا، پھر رخ موڑتا کلوزٹ سے باہر نکل گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ دوبارہ دروازے پر نمودار ہوا۔ سوچ لو بھائی، رائد نے گہرا سانس بھرے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہاری شکل بھی نہ جانے والی چھوڑوں، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں تو بس کنفرم کر رہا تھا نورے اور ماہ دوران بھی وہاں موجود ہوں گی۔ دراز سے کف لنکس پکڑتا اس کا ہاتھ رکا۔ آنکھوں کے سامنے کسی کی بھوری آنکھیں لہرائی تھیں۔ کف لنکس واپس دراز میں رکھ کر وہ مڑا۔ میں ڈیڈ سے معذرت کر لوں گا۔ کتنے بجے جانا ہے؟ اب قدم کیجول ویئر والی ریک کی جانب اٹھے تھے۔ ڈین سر پیچھے گرائے بلند کہکا لگا کر ہنس دیا۔ رائد نے دانت پر دانت جمائے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ 9 بجے سلطان، میں تمہارے لیے تیار ہوا ہوں۔ ہاں میری شکل پر تو بے وقوف لکھا ہے۔ بہرحال ریڈی ہو جاؤ تم، میں چلتا ہوں۔ شریر لہجے میں بات مکمل کرتا وہ کمرے سے نکل گیا جبکہ رائد نے سر نفی میں ہلائے خود کو ہلکا سا کوسا تھا۔ 1 سال عزرا کو جھیلنے پر مبارکباد انا، دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ گلاب کے پھولوں کا بکے انا کی جانب بڑھاتی وہ شریر سے انداز میں بولی۔ جواباً عزرا اور انا ہلکا سا کہکا لگائے ہنسے تھے۔ بہت شکریہ نورے ڈارلنگ، تم اکیلی کیوں ہو؟ ماہ دوران کیوں نہیں آئی؟ ماہ کو کچھ کام تھا اس لیے نہیں آ سکی۔ نورے کی بات پر انا کا چہرہ اترا تھا۔ کیا اس نے آنا ہی نہیں یا کام کے بعد آ جائے گی؟ کہہ تو رہی تھی کہ اگر جلدی فراغت مل گئی تو شامل ہو جائے گی۔ نورے کے جواب پر سر ہلائے انا اس کا ہاتھ تھامے اپارٹمنٹ کے اندر لائی، پھر باری باری اپنے چند شامل دوستوں سے اس کا تعارف کروایا۔ آج اتوار تھا اور ماہ دن میں ہی ہاتھ سے ملنے نکل گئی تھی، جس کے بعد اسے رومان سے ہاتھ کے کیس کے متعلق ڈسکشن کرنی تھی۔ نورے کو میسج کر کے معذرت کرنے کے بعد پارٹی میں جانے کی تلقین کی تھی تاکہ انا ناراض نہ ہو جائے۔ جوس کا گلاس تھامے وہ ڈائننگ کی کرسی گھسیٹ کر اس پر براجمان ہو گئی۔ ماہ دورہ نہیں تھی تو ہلکی پھلکی بوریت بھی ہو رہی تھی۔ کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے وہ وہاں موجود لوگوں کا جائزہ لینے لگی، جس میں زیادہ تر ان دونوں کے شادی شدہ دوست شامل تھے۔ نورے ان سب میں سب سے چھوٹی مہمان تھی۔ بیگ سے فون نکال کر وہ انسٹاگرام کھولے اسکرولنگ کرنے لگی جب اپارٹمنٹ کی بیل کی آواز سنائی دی۔ انا اور عزرا دونوں آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنے دروازے پر پہنچ گئے۔ چند لمحے گزرے تھے جب نورے کو اپنے نزدیک کسی کی موجودگی محسوس ہوئی، پھر کسی کے سیاہ لوفرز منظر عام پر آئے۔ نظریں فون سے ہٹائے نورے نے سامنے کھڑے لوفرز کے مالک کو دیکھا۔ سیاہ فارمل سوٹ بغیر ٹائی کے، شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولے، وہ ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں عرصے اپنی مخصوص مسکراہٹ سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ نورے کی نظر اس کی چاکلیٹی براؤن آنکھوں سے گالوں کے گہرے گھڑوں پر پھسلیں۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تیز ہوتی معلوم ہوئی تھی۔ کبھی کوئی اس سے پوچھے کہ اسے ڈین کے بارے میں کیا اچھا لگتا ہے تو وہ بنا سوچے سمجھے اس کے ڈمپل کا ذکر سامنے لے آتی۔ کسی کا قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا میم؟ ارادہ تو نہیں ہے، اگر تم ہونا چاہتے ہو تو میں سروسز کے لیے حاضر ہوں۔ جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھے وہ مزید کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھی۔ ڈین سر نفی میں ہلائے مسکراتا پاس پڑی کرسی گھسیٹ کر اس کے عین سامنے لائے بیٹھ گیا۔ تمہارے کپڑوں اور بالوں کا رنگ دیکھ کر یوں لگ رہا ہے جیسے تم کسی ڈرائیکولا تھیم پارٹی میں آئی ہو۔ اس کی چیری ریڈ میکسی پر تبصرہ کیا تھا۔ میں لوگوں کا خون نہیں پیتی بلکہ ان کا خون جلاتی ہوں۔ میرا تو سیروں خون بھر گیا تمہیں دیکھ کر۔
हल्की सी आवाज़ पर नूरे ने आंखें छोटी की उसे देखा। ध्यान से ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो दिल की बीमारी लग सकती है। दिल की बीमारी तो समझो लग चुकी। बगौर उसकी सी आंखों में देखते गोया कुछ एतराफ़ करना चाहा था। नूरे ने एक लम्हे के लिए इसके अल्फाज पर गौर किया, फिर हाथ चलाती जूस का ग्लास मुंह से लगा गई। शायद पहली मर्तबा तुम्हें जीन्स जैकेट के अलावा किसी दूसरे लिबास में देखा है। वो रुका। अच्छी लग रही हो, फिर आहिस्तगी से एतराफ़ किया। नूरे ने ग्लास से ही आंखें उठाए उसे देखा, फिर सर इस बात में हिला दिया। मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ, कुछ नया बताओ। जवाबन डैन सर गिराए हल्का सा हंस दिया। नूरे और इसके साफ सुथरे जवाब। नया नहीं बता सकता, अभी खुद भी शीशोपंच में हूँ। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अजीब हो गई हैं डैनी, मेरे सर के ऊपर से भी नहीं गुजर रही कि मैं पकड़ कर कुछ समझ सकूँ। झंझलाकर डैन सर गिराए हल्का सा हंस दिया। दिल की बातें तुम कहाँ समझती हो नूरे प्यारी। मुझे दिल की बातें समझनी भी नहीं है डैनी, और अब ये प्यारी व्यारी कहा तो ये ग्लास तोड़कर इसके टुकड़े तुम्हारे घड़ों में घुसा दूंगी। नूरे के नाक चढ़ाने पर डैन की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। मैं तो पहले ही कहता हूँ तुम मेरे घड़ों से ऑब्सेस्ड हो। तुम्हारे ख्वाबों में, मेरे ख्वाबों में भी तुम्हें खुश आमदीद। टेबल की सतह पर कोहनियाँ रखे वो ज़रा आगे हुई। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ फ्लर्ट करते हुए। इसकी बात पर डैन भी कोहनियाँ टेबल पर जमाए ज़रा सा इसकी जानिब झुका। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मुझ में शर्म नहीं है। मुस्कुराहट दबाकर जवाब देने पर नूरे ने कड़े तेवरों से इसकी जानिब देखा, फिर नज़रें इसकी जानिब से घुमाई। इसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा था। ओपन किचन की शेल्फ से टेक लगाए खड़ा वो पिछले आधे घंटे से इस लम्हे को कोस रहा था जब इसने डैन के साथ यहाँ आने की हामी भरी थी। डैन तो दरवाजे से दखल होते ही नूरे के साथ बहस मुबाहसे में मसरूफ़ हो चुका था। नज़रें 100 मरतबा अपार्टमेंट के छोटे से हॉल में मौजूद लोगों का जायज़ा ले चुकी थी, लेकिन नतीजा वही एक था। माहिदुरा इन सब में शामिल नहीं थी। कोट की जेब में से फ़ोन निकाले, टाइम देखा, फिर फ़ोन वापस रख दिया। चंद मज़ीद लम्हे गुजरे जब कोई नज़दीक आकर खड़ा हुआ। गर्दन हल्की सी मोड़े रायद ने खामोश खड़े इसरा को देखा। इसके चेहरे के तासुरात देखते रायद को क्लब वाली रात आंखों के साथ घूमी। कैसे हो? सवाल पर रायद चंद सेकंड खामोश रहा, फिर सर इस बात में हिला दिया। ठीक हूँ। जवाब के बाद खामोशी लंबी हुई थी। वो दोनों खामोश खड़े बज़ाहिर हर हाल में मेहमानों को देख रहे थे। रायद, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या मालूम मैं क्या सोच रहा हूँ इसरा? संजीदा लहजा था। मैं जानता हूँ तुम समझ रहे हो कि इस लड़की के साथ मेरा कोई अफेयर चल रहा है। मेरे पास किसी की पर्सनल लाइफ को जज करने का वक्त नहीं है। तुम किसके साथ इन्वॉल्व हो ये सोचना मेरा काम नहीं है। इज़रा ने बेबसी से उसे देखा, फिर सामने मेहमानों के दरमियान में खिलखिलाती हुई अन्ना को। उस लड़की के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। खामोशी। वो सिर्फ़ एक क्लाइंट है। अब की मर्तबा रायद ने नज़रें फेरे इसकी जानिब देखा। चेहरे के नकूश तने थे, आंखें इसकी आंखों में गाड़ी। क्लाइंट को नाइट क्लब में कब से लाया जाने लगा इसरा? ज़माना तेज़ हो चुका है या तुम धोखेबाज? मैं धोखेबाज नहीं हूँ रायद, मैं अन्ना से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसके साथ सिंसियर हूँ। तुम क्या हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अन्ना को देखकर मुझे तुम पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा है। वो तुम पर ट्रस्ट करती है तो ही आज यहाँ शादी के 1 साल को सेलिब्रेट कर रही है। इज़रा ने एक नज़र इसके संजीदा चेहरे पर डाली, फिर बिल्कुल आहिस्तगी से गोया हुआ। अन्ना को कुछ मत बताना प्लीज़। रायद ने आंखें घुमाने से खुद को बाज रखा। इंसान पहले ऐसी हरकतें करता ही क्यों है? अजीब फालतू जहनीत। इज़रा को छोड़ता वो डैन की जानिब बढ़ा, कंधे पर हाथ का दबाव डाले इसकी तवज्जो अपनी जानिब दिलवाई। मिस्टर दानियाल आका, 2 मिनट मिल सकते हैं आपके? लहजे में छुपा तीखापन डैन अच्छे से महसूस कर सकता था। वो तो रायद को फरामोशी कर चुका था। सामने बैठी नूरे ने ग्लास मुँह से लगाए अपनी हंसी दबाई थी। कुर्सी छोड़कर वो दोनों चलते अपार्टमेंट के कोने में खड़े हुए। मैं वापस जा रहा हूँ, मज़ीद बोर हुआ तो मेरी दिमागी सेहत मुतासिर हो जाएगी। वो पहले से मुतासिर है, लेकिन अभी कुछ देर और रुक जाओ। यहाँ रुकने का कोई जवाज़ नहीं, इसलिए डैड की तरफ निकल रहा हूँ, डिनर में शामिल हो जाऊँगा। मोबाइल स्क्रीन पर वक्त देखता वो सरसरी से अंदाज में बोला। डैन ने सर इस बात में हिलाया, फिर 2 कदम पीछे हटते इसे दरवाजे की जानिब बढ़ने का रास्ता दिया। रायद कोट के बटन बंद करता, कदम बढ़ाए दरवाजे तक पहुँचा, फिर रुक कर गहरी सांस भरी, कदम वापस मोड़ता वो डैन के सामने खड़ा हुआ। तुम कह रहे थे कि वो भी यहाँ मौजूद होगी? मिला के दिमाग में गर्दिश करता सवाल ज़ुबान पर लाया गया। वो कौन? नासमझी से पूछा। रायद ने दांत किचकिचाए थे। माहिदुरा, आहिस्तगी से नाम लिया गया। डैन एक लम्हे के लिए रुका, फिर सर पीछे गिराए हंस दिया। वो नहीं आ सकी, शायद कोई काम था। शरीर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। रायद ने बालों में हाथ फेरते एक नज़र अकब में बैठी नूरे को देखा, जो अब अन्ना से बातों में मसरूफ़ थी। नूरे अकेली आई है?
ہاں، اب اکیلے مت جانے دینا، ساتھ رہنا۔ رائد کی بات پر ڈین نے ایک نظر نورے کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اس وقت اسے اکیلے جانے دوں گا؟ سوال پر رائد چند سیکنڈ کے لیے رکا، پھر سر نفی میں ہلائے مڑ کر انا کی جانب ہاتھ لہراتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اپارٹمنٹ سے نکل کر وہ پارکنگ سے اپنی بائک نکالے روڈ پر آیا۔ ہیلمٹ سر پر رکھنے کے بعد اس نے ایک لمحہ رک کر سوچا، آیا گھر جانا چاہیے یا ڈیڈ کے ساتھ ڈنر میں شامل ہونا چاہیے؟ بالآخر گھر کا ارادہ باندھا تھا، ڈنر پھر کبھی صحیح۔ ڈین کی باتوں میں آ کر وہ کہیں کا نہیں رہا تھا۔ بائک سٹارٹ کیے اس نے پارک لین کی طرف جانے والی روڈ پر ڈالی۔ ڈین کی غیر موجودگی میں سپیڈ نارمل ہی رکھی گئی تھی۔ ٹیمپل والی سڑک پر سگنل پر رک کر اس نے ہیلمٹ کا کور اٹھائے نظر ارد گرد دوڑائی۔ ٹیوب اسٹیشن قریب ہونے کے باعث لوگوں کا خاصا رش تھا۔ رائد نے سرسری سے نظر انڈر گراؤنڈ سیڑھیوں سے نکل کر سڑک کے کنارے لگے بینچوں کی جانب ڈالی۔ سرسری سے نظر ٹھہر سے گئی، پیشانی پر ہلکے سے بل نمودار ہوئے، رخ واپس موڑ کر سگنل کو دیکھا جو سرخ سے سبز رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بائک کے ہینڈل کو تھام کر سیدھا جانے کے بجائے یو ٹرن لیے وہ اسٹیشن کی سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ بینچوں کے سامنے بائک کھڑی کر کے اس نے ہیلمٹ اتار کر ہینڈل پر رکھا۔ نظریں سامنے بیٹھے نفوس پر تھیں، جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے چہرہ ایک جانب موڑے مصروف سی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ بیگ آدھا گود اور آدھا بینچ پر پڑا تھا۔ رائد چند لمحے اپنی جگہ پر بیٹھے اسے دیکھے گیا۔ وہ بنا حرکت کیے ایک ہی نقطے کو تکے جا رہی تھی۔ یکایک ذہن میں پارک والی رات گھومی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں رائد بائک سے اتر کر اس کے نزدیک پہنچا۔ عین اس کے سامنے کھڑے ہوئے وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا۔ ماہدرہ، سرگوشی نما آواز میں پکارا۔ سڑک پر چلتی ٹریفک کے باعث اس کی آواز دب سی گئی۔ ماہدرہ نے اب بھی رخ نہیں موڑا۔ ماہدرہ، تم ٹھیک ہو؟ اب کی مرتبہ ذرا اونچی آواز میں پکارا تھا۔ ماں نے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا، آنکھوں میں حیرت جاگی۔ رائد اس وقت یہاں اس کے سامنے؟ اسے اپنی جانب دیکھتے رائد نے گردن گرا کر گہری سانس کھینچی تھی، گویا سکون کا سانس لیا ہو۔ تم کچھ کہہ رہے تھے؟ سوال پر رائد نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ رائد واپس اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ماں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کہنا کیا چاہتا تھا؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ یوں ہی کھلی فضا میں سانس لے رہی ہوں۔ وہ رکی، پھر رائد کو دیکھتی بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رائد نے سوال پر کندھے اٹھائے ارد گرد دیکھا۔ یہاں سے گزر رہا تھا، تم پر نظر پڑ گئی۔ رستہ کیوں نہیں بدلا؟ اچانک سوال پر رائد ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ رستہ بدلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب رائد سلطان کے سب رستے ماہدرہ مراد عالم کی جانب بڑھتے تھے۔ دل نہیں مانا۔ کبھی دل سے سوال کیا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے؟ ہاں، تمہیں، صرف تمہیں۔ اس دل نے تو ایک عرصہ پہلے ہی تمہیں چن لیا تھا۔ دل کی آوازیں تھیں، دل میں ہی قید رہ گئیں۔ میں گھر کی طرف نکل رہا تھا، تمہیں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ ماہدرہ نے اس کی بات بدلنے پر سر نفی میں لائے رخ واپس سڑک کی جانب موڑ لیا۔ رائد چند سیکنڈ خاموشی سے اسے دیکھنے کے بعد قدم اٹھائے بینچ سے اس کے نزدیک کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے بھاگتی دوڑتی مصروف سی سڑک اور ارد گرد چہل قدمی کرتے لوگوں کے درمیان بینچ پر بیٹھے وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ اداس ہو؟ رخ اس کی جانب سے موڑے ہی سر ہلکا سا اس بات میں ہلایا گیا تھا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ اب کی مرتبہ سر نفی میں ہلا تھا۔ رائد نے گہری سانس کھینچی۔ میں انا کے گھر سے آ رہا ہوں۔ خاموشی۔ ارادہ نہیں تھا، لیکن ڈین نے کہا کہ تم بھی وہاں ہوگی، اس لیے چل دیا۔ ہنوز خاموشی۔ جب تم وہاں نہیں دکھی تو واپس آ گیا۔ اب کی مرتبہ ماں نے گردن گھمائے اسے دیکھا، آنکھوں میں حیرت تھی جسے چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ تم میرے لیے وہاں گئے تھے؟ ہاں، تمہارے لیے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ رکا، وجہ خود بھی نہیں جانتا۔ ماہدرہ سر نفی میں ہلائے افسردہ سی ہنسی۔ نفرت کرنے والے تو رستہ بدل لیتے ہیں رائد۔ تمہاری نفرت ختم ہو گئی یا تمہارے نفرت کے دعوے سرے سے ہی جھوٹے تھے؟ اب کی مرتبہ خاموش جواب رائد کی جانب سے ملا۔ ماں نے رخ واپس سڑک کی طرف موڑ لیا۔ میں تمہاری پرواہ کرنے سے دستبردار نہیں ہو سکتا ماہدرہ، میرا دل اس ایک چیز کی اجازت نہیں دیتا مجھے۔ بہت آہستگی سے جواب دیا گیا، بالکل ایک سرگوشی نما سا۔ ماں نے آنکھیں بند کیے باہر نکلنے کو بےتاب آنسوؤں کو واپس انڈیلنا چاہا۔ میں تھک گئی ہوں، بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ سرگوشی کرتے اس نے چہرہ رائد کی جانب موڑا جو پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے کندھے زندگی کے بوجھ سے ڈھلک گئے ہیں۔ ہر آنے والا دن ایک نئی قسم کی آزمائش معلوم ہوتا ہے۔ میں نے بہت سوچا،
بہت یاد کیا، لیکن مجھے کہیں بھی اپنا قصور نظر نہیں آ رہا رائد۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہاں کس موڑ پر غلطی کی ہے، کس کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ مجھے اب اپنی زندگی ایک سزا معلوم ہوتی ہے، ایسے جرم کی سزا جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ وہ بول رہی تھی، کامتی تھوڑی اور بھیگے لہجے کے ساتھ وہ بولتی جا رہی تھی اور وہ اسے یک ٹک دیکھتا سن رہا تھا۔ میں نے ایسی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے تو بہت بہت حسین زندگی کے خواب دیکھے تھے، جس میں صرف خوشیاں تھیں، کامیابیاں تھیں، جس میں تم تھے، میں تھی اور ہمارے معصوم کچی عمر کے وعدے تھے۔ رخ واپس موڑ کر سر گرائے ماں نے کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکا کر ہتھیلیاں جلتی آنکھوں پر رکھی تھیں۔ میری عمر کی لڑکیاں ہر غم فکر سے آزاد ہو کر اپنی جوانی کے دن یادگار بنا رہی ہیں۔ جہاں ویکنڈز پر وہ نیندیں پوری کرتی ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر نکل جاتی ہیں، وہیں میں بھاگم بھاگ صبح 7 بجے کی ٹیوب پکڑتی ہوں۔ لیٹ ہو گئی تو کہیں وزٹنگ ٹائم نہ نکل جائے۔ ناشتہ، لنچ، ڈنر سب گول ہو جاتا ہے۔ تھک ہار کر گھر پہنچنے پر سونے کی بجائے مما اور نورے کے کمرے کے دروازے بجاتی ہوں کہ کہیں ان کو میری ضرورت تو نہیں ہے۔ پینڈنگ پر پڑی اسائنمنٹس اور نوٹ مکمل کرتی ہوں تاکہ کالج میں تم سب کو ضرورت پڑے تو میرے پاس نوٹس موجود ہوں۔ آواز رند گئی، گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا۔ بولنے سے چپن ہی محسوس ہو رہی تھی۔ بازو کوہنیوں سے ہٹا کر وہ سیدھی ہوئی، پھر مکمل رخ رائد کی جانب موڑا۔ میں سب کے لیے میسر ہوں۔ ضرورت کے وقت سب کا ہاتھ تھام کر ان کو تسلی دیتی ہوں۔ جب وہ اداس ہوتے ہیں تو ان کو سنتی ہوں۔ کب کے رکے آنسو ایک لائن کی صورت گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ ان سب میں کہاں ہوں؟ میری ذات کہاں ہے؟ مجھے کوئی کیوں نہیں سنتا؟ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ ماہ دوران تم خاموش ہو؟ اندر کی چیخو پکار کو زبان دو، ہمارے ساتھ بات کرو۔ آنسو رواں دواں تھے، آنکھوں سے نکل کر گالوں پر اور گالوں سے بہہ کر تھوڑی پر اٹکنے کے بعد اس کی شرٹ پر گر رہے تھے۔ میں رو نہیں سکتی۔ میں سوچ کر بھی مجھے روتا دیکھ کر کہ کہیں میری فیملی یا میرے دوست اداس نہ ہو جائیں۔ میں ان کو ایموشنل سپورٹ کرتی ہوں تو کہیں میرے رونے سے ان کے حوصلے کمزور نہ پڑ جائیں۔ میں بولنا چاہتی ہوں لیکن میری آواز میرے اندر ہی گھٹ جاتی ہے۔ آنسوؤں سے تر بھوری آنکھیں نیلی آنکھوں میں پیوست تھیں۔ چاند کی روشنی میں چمکتا سمندر کا پانی اور گیلی کمزور ساحل کی ریت۔ سب کو لگتا ہے میں بہت ہمت والی ہوں، بہت بلند حوصلہ ہے میرا، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ ہمت اور حوصلہ میں لاتی کہاں سے ہوں۔ سب کے منہ سے اپنے لیے بہادر کا لفظ سن کر مجھے اب چڑ ہونے لگی ہے۔ بہادر؟ اگر بہادر بننے کا مطلب ہے کہ آپ خود کو بھول جاؤ، روبرٹ جیسی فیلنگس اختیار کرو، تو بہادر مت بنو، کبھی مت بنو۔ ایک ہچکی کے ساتھ دوسری اور دوسری کے بعد تیسری لی گئی۔ رائد نے ہاتھ بڑھائے، پونی ٹیل سے نکلی اس کی لٹوں کو کان کے پیچھے عرصہ، پھر شہادت کی انگلی سے پہلے اس کے بائیں گال اور پھر دائیں گال سے آنسو صاف کیے۔ ہاتھ سر کی پشت پر رکھے نرمی سے اس کا چہرہ عین اپنے سامنے لایا۔ گیلی بھوری آنکھیں رات کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ آنسوؤں کی نئی تہہ کناروں پہ نمودار ہوئی۔ رائد سر پر رکھے اپنے ہاتھ سے اس کے بال نرمی سے سہلانے لگا۔ یا قمر یا امر میرے چاند، یا قمر سمین میرے خوبصورت چاند۔ لہجہ حد درجہ نرم، گداز اور ملائمت لیے ہوئے تھا۔ ماہ دوران نے ناسمجھی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مطلب؟ جواباً وہ چند لمحے کے لیے خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ تم اکیلی نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ رائد نے چند سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سر اسپات میں ہلا دیا۔ ہاتھ اس کے سر سے ہٹا کر وہ کھڑا ہوا، پھر گود میں دھرا ماہ دوران کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ گھر چھوڑ دیتا ہوں، سردی پڑ گئی ہے۔ بنا اس کا جواب سنے وہ اسے لیے بائک کے قریب لے گیا، پھر ہینڈل سے ہیلمٹ اتار کر اس کے سر پر رکھے باندھ دیا۔ جیسے تم کسی کے سامنے اپنا دل نہیں کھول سکتے، بالکل ویسے ہی تمہارے علاوہ کسی کے سامنے نہیں رو سکتی۔ تمہارے سامنے بہنے والے آنسو ضائع ہوتے محسوس نہیں ہوتے۔ بائک سٹارٹ کرتے رائد نے رک کر اس کی بات سنی، پھر ہیلمٹ سے نظر آتی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سر اسبات میں ہلایا۔ روتے ہوئے تمہاری آنکھیں جانتی ہو کیسی ہو جاتی ہیں؟ کیسی؟ غبارے جیسی۔ کسی تعریف کی امید رکھتی ماہ دوران نے اس کے جواب پر ناک چڑھایا تھا۔ رائد نے مسکراہٹ دباتے رخ سامنے موڑ لیا۔ اس کی مسکراہٹ چھپانے پر ماہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ روتی ہوئی ماہ کو ہنسانا جانتا تھا۔ بائک گھر کے سامنے رکنے پر وہ بائک سے اتر کر ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی، پھر سر سے ہیلمٹ اتار کر ہینڈل کے ساتھ لگایا۔ نظر رائد کے چہرے پر پڑی۔ ہیلمٹ نہ ہونے کے باعث اس کے بال ماتھے پر بکھرے تھے، سردی کے باعث ناک اور گال سرخی مائل ہوئے تھے۔ رائد نے ایک ہاتھ ہینڈل سے ہٹا کر
ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے، پھر آگے رکھا ماہدورہ کا بیگ تھامے اس کی جانب بڑھایا۔ تمہارے آنسو بہت قیمتی ہیں ماہدورہ، ایک قطرے کا بھی کوئی مول نہیں، انہیں ضائع مت کیا کرو، نہ میرے سامنے، نہ کسی اور کے سامنے، اور نہ خود کے سامنے۔ لیکن مجھے تو یہ بے مول لگتے ہیں۔ ترازو کے ایک سرے پر دنیا بھر کے خزانے رکھ لو اور دوسرے سرے پر اپنا ایک آنسو، یقین جانو دوسرا پلڑا بھاری ہوگا۔ جواب دیا گیا تھا، لیکن دل میں زبان پر لانے سے پہلے آواز دب گئی۔ غلط لگتا ہے۔ مختصر سا جواب دیتا وہ بائک واپس سٹارٹ کرنے لگا۔ ماہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ بائک سٹارٹ کرنے کے بعد رائد نے ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دل نہیں بھر رہا تھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جواباً ماہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں ان کہیں باتیں بول رہی تھیں، لیکن لب خاموش تھے۔ ماہ نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ زندگی کے 22 سال مبارک ہو رائد۔ اوہ، 12 بج چکے تھے، 26 اکتوبر شروع ہو چکا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی، آج رائد سلطان کی سالگرہ تھی، لیکن آج تو کسی اور سلطان کی بھی سالگرہ تھی، ریم۔ آج تو ریم کی بھی سالگرہ تھی۔ رائد نے آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کیے، گہری سرد سانس اپنے اندر کھینچی۔ ریم کے بعد وہ سالگرہ منانا چھوڑ چکا تھا، بلکہ وہ سالگرہ کی مبارکباد بھی لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ بھلا ریم کے بغیر بھی کوئی سالگرہ تھی؟ وہ اس کے ساتھ اس دنیا میں آئی تھی، تو پھر اس کے بغیر وہ سالگرہ کیوں مناتا؟ ریم، پھولوں کی خوشبو جیسی خوبصورت ریم۔ شکریہ، سپاٹ لہجے میں یک لفظی جواب دیتا وہ آخری نظر اس پر ڈالے بغیر اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے کھڑی ماہ نے اس کا بدلتا لہجہ اچھے سے محسوس کیا تھا۔ خوبصورت لباس میں ملبوس اس کا چہرہ دمک رہا تھا، چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی، آنکھیں مسکرانے کے باعث ہلکی سی چھوٹی ہوئی تھیں، گال گلابی اور لال کا امتزاج بنے تھے، سنہری بالوں پر رکھتا تاج تو یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی سلطنت کی شہزادی یا ملکہ ہو۔ اس کی سنہری آنکھیں خوبصورت تھیں یا اس کے سنہری بال، اس کی مسکراہٹ یا چہرے پر پھیلی معصومیت؟ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ کوئی ایک چیز پر اکتفا نہیں ہو رہا تھا، وہ مکمل خوبصورت تھی، وہ مکمل اس کے دل پر راج کرتی تھی، وہ مکمل اسے بے بس کر گئی تھی۔ تصویر سے نظریں ہٹا کر ہاتھ نے نیم روشن کمرے میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھا۔ بظاہر ہر سو خاموشی تھی، لیکن اس کا دل رو رہا تھا، اس کا دل شور مچا رہا تھا۔ آج وہ یہاں موجود ہوتی تو 22 سال کی ہو چکی ہوتی۔ دور کہیں کھائی سے آواز آتی معلوم ہوئی، اور پہلے سے بھی کئی زیادہ حسین ہو چکی ہوتی۔ وقفہ، اس کے بال پہلے سے بھی لمبے ہوتے، اس کا قد بھی کچھ انچ بڑھ چکا ہوتا۔ وہ بہت پیاری تھی، بالکل نازک سی گڑیا جیسی۔ اسے مسلسل دیکھا نہیں جا سکتا تھا، نظر لگ جانے کا خوف ہوتا تھا۔ گردن کو جنبش دے کر اپنے عقب میں کھڑے نفوس کو دیکھا۔ اس کی عمر نہیں تھی اتنی جلدی چلے جانے کی، اس نے ابھی بہت کچھ دیکھنا تھا، بہت کچھ کرنا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کی عمر نہیں تھی اتنا ظلم سہنے کی۔ آخری جملے پر آواز روندھی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑے رومان نے گہری سانس کھینچی، پھر فیصلہ ختم کرتا اس کے نزدیک کھڑا ہوا، کندھے پر ہاتھ رکھے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ تسلی دینی چاہی، جانتا تھا تسلی سے کچھ نہیں بن پائے گا۔ وہ ٹوٹ گئی یار، وہ برداشت نہیں کر سکی۔ میری گڑیا، میری ریم، وہ میرا انتظار کرتے کرتے چلی گئی۔ آنکھیں بھر آئی تھیں، ہتھیلیاں زور سے آنکھوں پر رگڑ کر آنسو مٹانے چاہے۔ میں تمہیں تسلی کے 2-4 بول دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا یار، اس تکلیف کو یہ وقت بھر سکتا ہے یا تم خود۔ صبر رکھو، ایک وقت آئے گا جب لگے گا کہ اب اچھا وقت آ رہا ہے۔ جانے والوں کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن کبھی کبھار ان کے متبادل لوگ زندگی میں شامل ہو کر جانے والوں کی کمی بہت حد تک کم کر دیتے ہیں۔ سرگوشی نما آواز میں وہ اب اسے تسلی دے رہا تھا۔ ہاتھ نے رخ واپس موڑ لیا، کتاب کے درمیان پڑی تصویر کو دیکھا۔ یہ کمی اب کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ رومان کے کانوں میں بامشکل اس کی آواز پہنچی۔ ایک مرتبہ پھر سے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتا وہ واپس مڑ گیا۔ شکریہ رومان، یہ تصویر لانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، میرے لیے لڑنے کے لیے، بہت شکریہ۔ سلاخوں پر رکھے ہاتھ رکے تھے۔ رومان گہری سانس بھرتا ہلکا سا مسکرا دیا۔ میرے بس میں ہو تو میں تمہیں تمہاری ریم بھی لا دوں، لیکن افسوس ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ سلاخوں والا دروازہ کھولتا وہاں سے نکل گیا۔ باہر کھڑے جیلر نے ان سلاخوں پر تالا چڑھا دیا۔ اندر بیٹھے ہاتھ نے آنکھیں بند کیے، ان میں ٹھہرے آنسو کو بہنے دیا۔
گاڑی جم کی پارکنگ میں پارک کرنے کے بعد اس نے ڈیش بورڈ پر اپنا پڑا موبائل چیک کیا، پھر گاڑی سے اتر کر جم کی جانب بڑھا۔ گلاس ڈور کھولنے کے بعد نظر چاروں اطراف میں گھمائی۔ ریسیپشن پر اپنے آنے کی وجہ بیان کرتا وہ ریسیپشنسٹ کے بتائے ہوئے رستے کی طرف بڑھا۔ جم کے دوسرے پورشن میں پہنچ کر اس نے ایک نظر بھاری بھرکم مشینری سے لبریز ہوتے پورشن پر ڈالی۔ ایک کونے پر ویٹ لفٹنگ کرتے نفوس پر نظر رکی۔ سر نفی میں ہلاتے رومان نے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ نزدیک پہنچ کر وہ ایک جانب کھڑا ہوا، تھوڑی پر ہاتھ رکھے اسے ویٹ لفٹنگ کرتے دیکھنے لگا۔ نائس مسلز، چند ثانیوں کے بعد وہ بولا تھا۔ آواز پر رائد نے گردن موڑ کر سائڈ پر کھڑے رومان کو دیکھا۔ لیکن میں یہاں تمہارے مسلز دیکھنے بالکل نہیں آیا۔ اوہ، میرے اتنے سالوں کی جم تو ضائع چلی گئی۔ میں آپ ہی کے لیے تو مسلز تیار کر رہا تھا۔ ویٹ ایک طرف رکھ کر وہ رخ موڑ کر عین اس کے سامنے بیٹھا۔ رومان نے اس کی بات پر سر ہلکا سا نفی میں ہلایا تھا۔ لندن کے لوگ اور ان کے جواب۔ میں تم سے ایک سیریس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں رائد۔ تم نے مجھے یہاں اس جم میں بلایا بات کرنے کے لیے۔ ہاتھ جھلا کر جم کے گرد اشارہ کیا۔ یہاں اس جم میں ایکسکلوزیوز کے علاوہ لوگ داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ یہاں کی فیس آپ کی سیلری سے کچھ پاؤنڈز زیادہ ہی ہوگی مسٹر رومان۔ سائڈ پر پڑا ویٹ واپس اٹھایا تھا۔ میرے پاس خصوصی طور پر آپ کے لیے نکالے جانے والا وقت نہیں تھا۔ آپ کی بات ضروری ہے تو میں سن رہا ہوں۔ سنجیدہ لہجے میں کئی باتوں پر رومان نے آنکھیں گھمانے سے خود کو باز رکھا۔ میں تمہاری جم کی فیس جاننے میں اتنا سا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اور لوگ ہوں گے تمہاری امیری سے امپریس ہونے والے۔ مجھ پر یہ روب جھاڑنے کا فائدہ نہیں۔ آپ کی اس بات سے میرے بینک بیلنس میں اتنا سا بھی فرق نہیں آیا۔ پھر سے دہرا رہا ہوں، آپ کی بات ضروری ہے تو میں سن رہا ہوں۔ اب کی مرتبہ رومان نے گہرا سانس بھرا۔ جانے ماہ دوران نے کیا دیکھا تھا اس میں۔ رائد کے سامنے پڑی خالی سیٹ کو دیکھتا وہ اس پر براجمان ہوا۔ کوہنیاں گھٹنوں میں جمائے وہ ہلکا سا آگے کی جانب جھکا۔ مجھے تم سے وہی میسج چاہیے جس کی ماہ دوران نے تم سے ڈیمانڈ کی تھی۔ ویٹ اوپر لے جانے کے دوران نظریں اٹھائے سامنے بیٹھے رومان کو دیکھا۔ جب ماہ دوران کو انکار کر دیا تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی سنوں گا؟ تمہیں سننی پڑے گی رائد۔ ہمارے پاس ثبوت ہے، لیکن ہم سے بڑا ثبوت تمہارے پاس ہے۔ ایک بے قصور کو اتنی لمبی سزا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ 3 سال پہلے کہاں تھے؟ تب کیوں نہیں آگے آئے دوست کو بے قصور ثابت کرنے؟ تب بے خبر تھا۔ باخبر ہوتا تو اس سب کی نوبت ہی نہ آتی۔ رائد کے لب طنزیہ مسکراہٹ میں اٹھے تھے۔ جائیں پھر کریں اسے بے قصور ثابت۔ میری مدد کی کیا ضرورت؟ رائد تم جانتے ہو تمہارے پاس وہ ثبوت ہے، وہ میسج ہے۔ اس بات کی گواہی کہ ہاتھ اس وقت ریم کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اس وقت مے فیئر کی ایک بیکری میں موجود تھا۔ اس بات پر رائد ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ویٹ واپس جگہ پر رکھتا مکمل رومان کی جانب متوجہ ہوا۔ اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہاتھ وہاں اس کمرے میں موجود نہیں تھا؟ سوال پر رومان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ نظریں رائد سے ہٹائے بغیر پاکٹ سے موبائل نکال کر گیلری سے بیکری کی فوٹیج نکالی اور موبائل رائد کے سامنے پیش کیا، جسے تھامے رائد نے اپنے سامنے کیا، پھر اسکرین پر نظر آتی فوٹیج پر پلے کا بٹن دبایا۔ سامنے بیٹھا رومان اس کے چہرے کے بدلتے زاویے ملاحظہ کر رہا تھا۔ رائد کے پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا اسکرین پر نظر آتا منظر سچ تھا یا دھوکہ؟ سچ یا دھوکہ؟ ویڈیو ختم ہو چکی۔ رائد نے پھر سے پلے کا بٹن دبا دیا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، لگاتار 4 مرتبہ۔ فوٹیج کو دیکھنے کے بعد بھی کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں کیسے یقین کر لوں اس پر؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایڈیٹنگ بھی تو کی ہو سکتی ہے۔ رومان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم اندھے ہو یا دماغ سے فارغ ہو؟ یہ بیکری کی اصل فوٹیج تمہیں ایڈیٹنگ لگ رہی ہے؟ ذرا سخت لہجہ ہوا۔ رائد نے نظر اسکرین سے ہٹائے اس پر ڈالی۔ تمیز مسٹر رومان، تمیز شاید ٹریننگ میں آپ کو نہیں سکھائی گئی۔ ٹریننگ میں اور بھی بہت کچھ سکھایا گیا ہے، میں مجبور ہوں استعمال نہیں کر سکتا۔ جیسے میں آپ کو استعمال کرنے دے دوں گا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی کے وار کر رہے تھے۔ بلاخر رومان نے ہتھیار پھینکتے کندھے بھی پھینکے تھے۔ تمہیں اس فوٹیج پر یقین نہیں تو میں تمہیں اس بیکری میں لے چلتا ہوں جہاں ہاتھ اس وقت موجود تھا۔ تم خود ان کے سسٹم میں چیک کر سکتے ہو۔ خاموشی۔ ایک لمحے کے لیے دل سے نکال دو کہ ہم دونوں ہاتھ کے کچھ رکھتے ہیں۔ صرف اتنا ذہن میں رکھو کہ ایک بے قصور انسان کو بغیر جرم کے مزید سزا کاٹنے سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ خاموشی۔ وہ بے قصور ہے رائد، اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس سب میں وہ خود ایک وکٹم ہے، وہ خود کسی کے جال میں پھنسا ہے۔ اب کی مرتبہ رائد نے نظریں واپس اسکرین پر لائیں، ویڈیو کو دوبارہ چلایا۔ یک ٹک اسکرین کو دیکھتے اس کے چہرے پر بے یقینی پھیلی۔ یہ سب سچ تھا تو پھر وہ کون تھا؟ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟
ریم کے نمبر سے آیا میسج۔ چند وقفے کے بعد رائد نے سر ہلکا سا اسبات میں ہلایا۔ وہ جس فون میں ہے میں مزید وہ استعمال نہیں کرتا، گھر جانے کے بعد بھیج دوں گا۔ ماہدورہ کو موبائل واپس رومان کی جانب بڑھایا، چہرے پر اضطراب سا پھیلا تھا۔ میں اصل مجرم کا بھی پتہ لگوا لوں گا۔ ہاتھ کا کیس حل ہو جائے تو اگر تم چاہو گے تو ہم ریم کا کیس بھی کھولیں گے۔ موبائل جیب میں عرض تھا، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ رائد اب بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شکریہ۔ ایک قدم اس کی جانب بڑھائے رومان نے اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپتھپایا، پھر وہیں سے واپس مڑ گیا۔ پیچھے بیٹھے رائد نے سر ہتھیلیوں میں رکھے ہلکا سا دبایا تھا۔ کیا واقعی ہاتھ بے قصور تھا؟ کیا واقعی وہ بنا کسی جرم کی سزا کاٹ رہا تھا؟ ایک ہفتے بعد نومبر کے اوائل دن شروع ہو چکے تھے۔ لندن کی سرد ہوا شدید سرد میں تبدیل ہو چکی تھی۔ دسمبر کے وسط میں کرسمس سے پہلے ان کے فائنلز کی ڈیٹ شیٹ بھی عام پہنچی تھی۔ زندگی ایک طرح سے مصروف ہو چکی تھی۔ وہ سب ڈکس پونڈ کے کیفے میں اکٹھے ہوتے تھے، ایک ساتھ پڑھائی کرتے تھے اور پھر خاموشی سے اٹھ کر اپنی اپنی راہ لے لیتے۔ ماہدورہ نے دنیا جہاں کی پریشانیوں کے ساتھ بعد میں نمٹنے کا ارادہ بنا کر اپنی تمام تر توجہ پڑھائی کی جانب مبذول کر لی۔ اب دن ہو یا رات، دوپہر ہو یا شام، وہ اپنے لیپ ٹاپ اور کتابوں میں گم نظر آتی تھی۔ امتحان سر پر پہنچے تو ڈین نے بھی مستیوں کو پرے رکھ کر دماغ کو پڑھائی میں لگایا تھا۔ یہ تو ہر سیمسٹر کی کہانی تھی۔ 6 مہینوں میں ڈین امتحانات والے مہینے میں سنجیدہ دکھائی دے سکتا تھا۔ نورے کا پہلا سیمسٹر مکمل ہو چکا تھا، جس کا رزلٹ اس کی توقع کے برعکس کافی شاندار آیا تھا۔ ماہدورہ کی بہن تھی، ذہانت تو ان تینوں بہن بھائیوں کے خون میں شامل تھی۔ رائد کی طرف سے میسج وصول ہونے کے فوراً بعد ہی رومان نے ہاتھ کے کیس کی فائل دوبارہ کھول کر ثبوتوں کے سمیت کورٹ میں پیش کی تھی۔ پہلی ہیئرنگ کا نوٹس ملنے پر ایک مرتبہ رائد کے علاوہ سب کو دھچکا لگا تھا، اور رومان کی مہربانی سے ہاتھ کے نئے وکیل نے پہلی ہیئرنگ میں ہی کافی مضبوط پوائنٹ سامنے لائے تھے۔ اب یہ سب ایک طرف تھا، نورے اور سماپ کے ہاتھ سے 3 سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد کی ملاقات ایک طرف تھی۔ ملاقات کا وقت کم تھا، لیکن دلوں کو ایک عرصے کے بعد سکون سا مل گیا تھا۔ مراد عالم نے ایک مرتبہ پھر سے ثابت کیا تھا کہ وہ ایک اچھا باپ کہلانے کے لائق نہیں تھا۔ ماہدورہ نے اسے فون پر ہاتھ کے کیس کے بارے میں بتایا تھا، جس کے جواب میں اسے ان کے نام، نہاد پروجیکٹ اور جرمنی کے ان کے مصروفیت کے قصے سننے کو ملے تھے۔ بالآخر ماہ نے کوئی بھی بات اپنے باپ کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا، بقول اس کے جہاں زندگی کے اتنے کٹھن سال اکیلے گزار لیے، وہاں آگے کی زندگی بھی گزری جائے گی۔ نیز ہر ایک شخص اپنے اپنے دائروں میں اپنا کردار نبھا رہا تھا، سوائے ایک نفوس کے، جس کی زندگی جم میں رومان سے ملاقات کے بعد سے گویا ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ ششو پنج میں پڑ چکا تھا۔ اتنا تو جان چکا تھا کہ ہاتھ پر الزام لگا تھا، ایک بوجھ سا تھا جو دل پر آن لگا تھا۔ ایک جیتا جاگتا انسان، بے قصور، انگنت خواب لیے سالوں سے سلاخوں کے پیچھے قید تھا۔ غلط ہوا تھا یا غلط کر دیا تھا؟ اس وقت تفتیش کیوں نہیں کی؟ سب سوالوں کا جواب نہیں تھا، لیکن جو کوئی بھی اصل مجرم تھا، اس نے ہاتھ کو یوں پیش کیا تھا کہ الزام کا ہر سرا ہی اس تک پہنچ رہا تھا۔ سرد ہوا اندر تک کھینچ کر اس نے دھوئیں کا مرگولا فضا میں چھوڑا۔ کوہنیا ریلنگ پر ٹکا کر اس نے نیچے چلتے دریا کے پانی کو دیکھا۔ شام کی کھنکی کے باعث ہر سون دھند سی چھائی تھی۔ ناک اور گال سردی کے باعث سرخی مائل ہوئے تھے، نیلی آنکھیں پرسوچ سی تھیں۔ سر اٹھائے، دھند میں لپٹے آسمان کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کیے کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ گردن واپس گرا کر آنکھیں کھولیں تو ان میں ہلکی سی چمک تھی، یوں جیسے کوئی فیصلہ کیا ہو۔ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکال کر ڈائلر سے ایک مخصوص نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ ایک مدد چاہیے۔ مقابل سے آواز آتے ہی اپنی بات کہہ ڈالی۔ دوسری جانب چند سیکنڈ خاموشی چھائی رہی، پھر جواب موصول ہونے پر رائد نے فون کان سے ہٹائے کال کاٹ کی۔ اب حالات بدلنے چاہیے تھے، فیصلہ ہو چکا تھا۔ سلاخوں والا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے آنکھوں پر رکھا بازو ہٹائے اس جانب دیکھا۔ جیلر کو دروازہ وا کرتے دیکھ کر وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا۔ وارننگ ایریا، ملاقات ہے تمہاری۔ جیلر کی بات پر ہاتھ نے بھویں اچکائے سے دیکھا۔ آج اتوار تو نہیں تھا، ملاقات کا دن بھی نہیں تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ بیڈ سے اتر کر جوتے پیروں میں ارس کر ہڈ کی زپ بند کرتا سیل سے نکل کر وزٹنگ ایریا کی جانب بڑھا۔ شاید ماہدورہ کیس کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنے آئی ہو۔ رومان کی مدد سے وہ ضرورت پڑنے پر اتوار کے علاوہ بھی 2 مرتبہ اس سے مل چکی تھی۔ ہڈ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سر جھکائے وہ اپنی سوچ میں مگن قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ وزٹنگ ایریا کے داخلی دروازے پر پہنچ کر اس نے سر اٹھائے ماہدورہ کو تلاش کرنا چاہا۔ سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک پر براجمان نفوس ماہدورہ تو نہیں تھی، لیکن جو شخصیت وہاں موجود تھی، اسے دیکھتے ہاتھ کو ایک مرتبہ شدید حیرت ہوئی تھی۔ وہ لندن کے کسی بھی فرد کی یہاں توقع کر سکتا تھا، سوائے سامنے بیٹھے رائد سلطان کے۔ وہ یہاں اس سے ملاقات کرنے آیا تھا؟ کیوں؟ کیسے؟ ان گنت سوال ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ بمشکل ہموار قدم اٹھاتا وہ کرسیوں کے قریب پہنچا۔
موبائل پر سر جھکائے رائد نے اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے سر اٹھائے سامنے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ سامنے کھڑا ہاتھ پرانے ہاتھ سے کئی مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پھیلے تھے، سرخ و سفید رنگ میں ہلکی پیلاہٹ کھلی تھی، چوڑے شانے کچھ ڈھلک سے گئے تھے، وہ کمزور ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے رائد نے سانس بھی روکی تھی۔ وہ 3 سال سے زائد عرصے کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے سالوں سے وہ اس جگہ رہ رہا تھا جہاں داخل ہوتے رائد کا دل عجیب سا ہوا تھا۔ موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہ کھڑا ہوا، نظر اس کے چہرے پر رکھے رائد نے دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ ہاتھ نے اس کا بڑھا ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے دیکھا، پھر ہوڈ کی جیب سے ہاتھ نکال کر اس کے ہاتھ سے ملایا۔ کیسے ہو؟ ہلکی سی آواز میں سوال کیا۔ تمہارے سامنے ہوں۔ کندھے اچکا کر ہاتھ نے اس کا ہاتھ چھوڑا، پھر رائد کے سامنے کھالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے پر رائد نے بھی اپنی جگہ واپس سنبھال لی۔ خاموشی چھائی تھی۔ کیسے آنا ہوا؟ ہاتھ نے وسیع ہوتی خاموشی توڑنی چاہی۔ سوال پر رائد نے شانے اچکائے جیسے جواب پاس نہیں تھا۔ معلوم نہیں، بس محسوس ہوا کہ تم سے ملنا چاہیے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم کبھی یہاں آؤگے۔ مجھے بھی، سرگوشی کی گئی، لیکن حالات نے بازی پلٹ دی اور مجھے تمہارے سامنے آنا پڑا۔ جو بھی کہنا چاہتے ہو یا پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ کہیں پوچھنے کا یہ وقت بہت تاخیر سے آیا ہے؟ تم یہ نہیں کہو گے کہ اب تم کچھ نہیں سنو گے؟ اب وقت گزر چکا ہے۔ ہاتھ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر سر جھکائے نفی میں ہلا دیا۔ تاخیر ہوئی ہے، لیکن وقت آیا ہے۔ شکر گزار ہونے کی بجائے اب شکوہ نہیں کر سکتا۔ تمہارا شکوہ کرنا بنتا ہے ہاتھ، تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ میں کس سے شکوہ کروں؟ تم سے، تمہارے گھر والوں سے، اپنے وکیل سے یا اپنے باپ سے؟ میں کسی سے شکوہ نہیں کر سکتا رائد۔ میرے لیے حالات ایسے بنائے گئے تھے کہ کوئی بھی نارمل انسان مجھے مجرم ٹھہرا سکتا تھا، یا میں چاہ کر بھی کسی سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میری آواز میرے اندر ہی دب گئی، مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مجرم کہلوانا پڑا۔ رائد نے بے اختیار پہلو بدلا، دل پر وزن سا گرا۔ اس رات وہاں صرف تم تھے، وہ تمہارے کمرے میں تھی، تمہارے ساتھ تھی۔ اس کا فون تمہارے کمرے میں تھا، وہاں موجود فنگر پرنٹس تمہارے تھے۔ تمہارے وکیل نے ایک ہی ہیئرنگ میں ہار مان لی، سب کچھ تمہارے خلاف تھا۔ اس سب نے ہمیں مجبور کیا کہ تم ہی مجرم ہو، تم ہی قصوروار ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی چھائی تھی۔ ہم سب نے تمہیں موقع نہیں دیا، تمہارے حصے کی سچائی نہیں سنی، تمہارے کہے پر تحقیق نہیں کی۔ ہم سب تمہارے قصوروار ہیں ہاتھ۔ تمہاری زندگی کے دن سیاہی کے حوالے کرنے میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ کونیاں ٹیبل پر رکھے وہ سر جھکائے بول رہا تھا۔ ہاتھ خاموشی سے اس کا اپنی غلطی کا اعتراف سن رہا تھا۔ وہ دن میرے اور میری فیملی کے لیے قیامت کے دن تھے۔ اس دن کے بعد ہماری زندگیاں پہلے جیسی نہیں رہیں۔ ہم سب بدل گئے، ہمارے رویے بدل گئے، ہمارے مزاج بدل گئے۔ تم یہاں قید ہو اور ہم آزاد ہو کر بھی ریم کے غم میں قید ہیں۔ مٹھیاں بند کیے اس نے خود پر گویا ضبط کیا تھا۔ آنکھوں میں چبھن سی ہونے لگی، نظر اٹھائے خاموش بیٹھے ہاتھ کو دیکھا۔ میں وہاں موجود تھا، میں اس کے ساتھ تھا، بلکہ میں نے خود اسے وہاں بلایا تھا، لیکن باخدا میرا ارادہ صرف اسے اپنے دل کی بات بتانے کا تھا۔ سب ٹھیک تھا، سب اچھا جا رہا تھا، اور پھر اس کے لیے خریدی ہوئی رنگ مجھ سے کھو گئی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جانے دیتا رنگ کو، نہیں آ جاتی، کیا ہو جاتا؟ لیکن میں چلا گیا۔ میں اسے اپنا انتظار کرنے کا کہہ کر رنگ کی تلاش میں نکل گیا۔ یہاں میں گھر سے نکلا، وہاں ریم میری زندگی سے نکل گئی۔ میں نے رنگ کے ساتھ ریم کو بھی کھو دیا۔ میں نے بہت نقصان اٹھائے۔ اس رات میرے حصے میں صرف خسارے آئے رائد، صرف خسارے۔ میں جب گھر پہنچا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی، خون میں تر اس کے سنہری بال سرخ انار بن چکے تھے۔ میں اسے جگا رہا تھا، اسے پکار رہا تھا۔ ایسے میں تم سب وہاں پہنچ گئے۔ میں تم لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن پھر احساس ہوا کہ میں مجرم کہلایا جا چکا ہوں۔ میں اس لڑکی کا مجرم کہلوایا جا چکا ہوں جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے میں اپنا آپ قربان کر سکتا تھا۔ گرم آنسو آنکھوں سے بہتے کب گالوں کو بھگو گئے معلوم بھی نہیں ہوا۔ رائد نے سرخ آنکھوں سے اس کی باتوں میں اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھا۔ وہ کس قدر غلط کر چکا تھا، وہ سامنے بیٹھے شخص کے ساتھ غلط کر چکا تھا۔ اس کے بہتے آنسو اس بات کی گواہی تھی کہ وہ معصوم تھا، وہ ایک عرصے سے معصوم تھا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس نے ہاتھ کے نزدیک پہنچ کر شانوں سے تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر بازو اس کے کندھوں کے گرد پھیلائے اسے اپنے حصار میں لیا۔ آنسو میں
آنکھوں میں رکے آنسو اب بہہ نکلے۔ خاموشی سے آنسو بہاتا ہاتھ سہارا ملنے پر زاروں کی طرح رو دیا۔ رائد کے کندھے پر سر رکھے وہ ماہوں سال کے غم آنکھوں کے ذریعے باہر نکال رہا تھا۔ رائد نے ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ہولے ہولے پھیرا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری ہاتھ۔ سرگوشی نما آواز میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ میں نے کیس واپس لے لیا۔ ڈیڈ کی مدد سے یہ کام جلد ممکن ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جلد یہاں سے نکل جاؤ گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ واپس نہیں آئے گی۔ گیلی آواز میں کہی بات پر رائد نے ایک دفعے کے لیے آنکھیں میچی۔ اس بات کا جواب نہیں تھا۔ وہ بے بس تھا۔ وہ کئی دیر ایک دوسرے کے ساتھ لگے کھڑے رہے۔ یہ گفتگو ضروری تھی۔ یہ ملاقات ضروری تھی۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر ان کا آمنا سامنا ضروری تھا۔ داخلی دروازے پر کھڑے رومان نے اپنے موبائل پر اس لمحے کو قید کیا۔ پھر ماہ دوران کی چیٹ کھولے تصویر ایک میسج کے ساتھ اسے سینڈ کر دی۔ مومنٹ آف دی ایئر۔ 4 ہفتے بعد۔ آج یہ عدالت مسٹر ہاد مراد عالم کے سنگین معاملے پر غور کرنے کے لیے موجود ہے جو 3 سال سے زیادتی کے الزام میں قید ہیں۔ عدالت اس الزام کی شدت اور اس کے مسٹر ہاد مراد عالم کی زندگی، آزادی اور عزت پر پڑنے والے گہرے اثرات کو تسلیم کرتی ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم اس معاملے سے مکمل احتیاط، عدل و انصاف اور تمام ملوث افراد کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے نمٹیں۔ پیش کیے گئے حقائق کا جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہوا ہے کہ وہ شواہد جن کی بنیاد پر مسٹر ہاد مراد عالم کی گرفتاری ہوئی ان کی ازسرِ نو جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔ اس نظر ثانی میں سامنے آنے والے نئے تحقیقی نتائج اور گواہی نے اصل الزامات کی سچائی اور صداقت پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ مزید یہ کہ نیا ثبوت جو سامنے آیا ہے اس سے مسٹر ہاد مراد عالم کے قصوروار ہونے کا شبہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ نئے ثبوت اور انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت یہ مناسب سمجھتی ہے کہ مسٹر ہاد مراد عالم کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ عدالت کے نزدیک مسٹر ہاد کی حراست فوری طور پر ختم ہونی چاہیے اور معاملے کی مزید تحقیقات جاری رہنی چاہیے۔ مسٹر ہاد مراد عالم نے 3 سال قید میں گزارے ہیں، وہ سال جو واپس نہیں مل سکتے۔ عدالت اس پریشانی اور ناقابل تلافی نقصان کو تسلیم کرتی ہے۔ عدالت کا فرض ہے کہ مسٹر ہاد مراد عالم کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے تاکہ وہ قید سے آزادی کی طرف واپسی کے سفر میں مدد حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو دوبارہ سے استوار کر سکیں۔ عدالت مسٹر ہاد کی فوری رہائی کا حکم دیتی ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ بے گناہ کو مصیبت میں نہ ڈالا جائے اور عدالت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ہر لحاظ سے انصاف کا بول بالا ہو۔ آج ایک فیصلہ ہوا تھا۔ آج ایک معصوم سالوں سلاخوں کے پیچھے رہنے کے بعد رہا ہوا تھا۔ آج آزادی کا دن تھا۔ آج ہاد کا دن تھا۔ کورٹ کا فیصلہ سننے کے بعد یوسف سلطان روزی کو لیے وہاں سے چلے گئے تھے جبکہ رائد نے کچھ دور کھڑے اپنوں سے گلے ملتے ہاتھ کو دیکھا۔ آزادی کے باوجود اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ گہری سانس سرد ہوا کے سپرد کرتا وہ ساتھ کھڑے ڈین کی جانب مڑا جو خاموشی سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنا دل ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ رائد کی آواز پر ڈین نے گردن موڑے اسے دیکھا۔ جب درست فیصلے ہوں تو دل یوں ہی ہلکے محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے دیر کر دی۔ وہ اتنا سب کچھ ایسے ہی جھیلتا رہا۔ لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ ڈین نے بازو اس کے کندھے کے گرد رکھا۔ یہ سب اس کے نصیب میں تھا اور تم نے دیر نہیں کی۔ تمہیں سچائی دیر سے معلوم پڑی۔ ہلکے پھلکے لہجے میں وہ اس کا گلٹ ختم کر رہا تھا۔ تم سمجھداری کی باتیں بھی کرتے ہو۔ میں اپنا دماغ صرف سمجھدار لوگوں کے ساتھ ہی استعمال کرتا ہوں۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں ساتھ والے کو بے وقوف بولا کیا تھا۔ رائد نے سر نفی میں ہلائے نظریں پھر سے سامنے ڈالیں۔ اب کی مرتبہ آنکھیں ایک مخصوص فرد پر رکھی۔ سمندر کا پانی اور ساحل کی ریت۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ درمیان میں فاصلہ تھا لیکن فاصلے کبھی بھی ان کی آنکھوں کی گفتگو روک نہیں سکے تھے۔ چند سیکنڈ گزرے تھے پھر ماہ دوران نے ہاتھ اٹھا کر سینے پر رکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیا، یوں جیسے اس کا شکر ادا کر رہی ہو۔ وہ کس مٹی کی بنی تھی آخر؟ اس پر 5 حرف بھیجنے کی بجائے وہ اس کی جانب سر خم کر رہی تھی۔ جواباً رائد نے آنکھیں بند کی 1 سیکنڈ کے بعد کھولی اور پھر ماہ دوران نے رخ موڑ لیا۔ ڈین اس کا کندھا تھامے ہی اسے اپنے ساتھ لیے کورٹ کی عمارت سے نکل گیا۔ ہاد میرے بھائی، آج میں بہت خوش ہوں، اتنی زیادہ کہ بیان نہیں کر سکتی۔ ہاتھ کے گرد بازو باندھ کر نورے زور سے اس کے گلے لگی تھی۔ آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے لیکن لب مسکرا رہے تھے۔ لیکن میں تمہیں بائک واپس نہیں کرنے والی۔ پیچھے ہٹتے اپنا مدعا بھی بیان کیا جس پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔
کچھ فاصلے پر کھڑے رومان نے سر نفی میں ہلایا۔ اب وہ تمہاری ہے، واپس نہیں لوں گا۔ نورے کے پیچھے ہٹنے پر سماپ نے ہاتھ کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنے قد سے کئی انچ اونچے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ آج ماں کا جگر آزاد ہوا تھا، آج ماں کے دل کو قرار مل گیا۔ ہاتھ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا کر آنکھوں کے ساتھ لگائے۔ آنکھیں ترس چکی تھیں ان لمحات کے لیے۔ ماہ دوران فاصلہ مٹاتی ان کے قریب پہنچی، پھر سماپ کو شانوں سے تھامے ہاتھ سے الگ کیا۔ نورے، تم مما کو لے کر گھر چلو، ہم کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ سماپ کا ہاتھ نورے کو پکڑانے کے بعد وہ واپس ہاتھ کی جانب مڑی۔ ایک گہری سانس کھینچ کر پنجوں پر کھڑے ہوئے ماہ نے حسب عادت اپنے بھائی کا ماتھا چوما، پھر انگوٹھوں کے پوروں سے اس کی گیلی آنکھیں صاف کیں۔ آزادی مبارک میرے پیارے بھائی۔